برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سننے کے لیے یہاں جمع کیا اور مجھے موقع فراہم کیا بولنے کا، اور اللہ تبارک و تعالی خوش و خرم شاداب رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو ارینج کیا اور مجھے بلایا، مہمان نوازی کی۔ ہمارے تقی الدین مسجد کے ذمہ داران، خصوصاً حافظ عمر صاحب، ان کے خاندان ماشاءاللہ دعوتی سلسلے میں بہت آگے ہیں، بہت شوق ذوق رکھتے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ اس کا بہترین انہیں بدلہ بھی عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی قبول بھی فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ تو آج یہ موقع ان کی کوششوں سے مجھے ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر خطاب میرا کوئی نیا نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا یہ عرصہ جس میں میں نہیں آ سکا، اس سے پہلے بہت خطابات یہاں پر میں نے کیے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ حاضری کے ساتھ شوق و ذوق کا اظہار کیا، اور آپ لوگوں نے مجھے سننے کے لیے آئے اور اس پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اٹھے، اور آج کی مجلس سے بھی یہی توقع ہے کہ آج بھی اسی نیت اور ارادے کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بول دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ تم اللہ کی معرفت کو نہ جانو، بعینہ ہی اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بول دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانو۔ جاننا، علم حاصل کرنا، یہ انتہائی سب سے اہم ترین شرط ہے کلمے کے لیے۔ اللہ کی معرفت جیسے ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ضروری ہے، اور اس معرفت کا بہت بڑا میدان ہے جس میں آپ جتنا جانیں گے، جتنا زیادہ آگے جائیں گے، اتنا ہی رب کا خوف اور محبت آگے بڑھے گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محبت اور اطاعت آگے بڑھے گی۔ اور جیسے جیسے محبت اور اطاعت آئے گی ویسے ہی اسلام پر چلنا آپ کے لیے آسان ہوگا، شریعت مطہرہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نہ اللہ کی معرفت، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جانتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے تو صرف معجزاتی طور پر بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا یہ نشانی، یہ امتیاز ہے کہ میلاد النبی منا لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن منا لو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کوئی محمد کہے تو بڑے ادب کے ساتھ کیا ہے، پھونک مارو اور اس کے بعد لگا لو آنکھوں کو۔ یہ محبت کی علامت سمجھ لیا، حالانکہ دونوں بدعتیں ہیں، دونوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ محبت کرنے والے اگر ابو بکر دنیا میں نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ابو بکر نے نہ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام آتے وقت انہوں نے انگوٹھے کو چوما ہے، نہ کبھی انہوں نے میلاد النبی منائی۔ ہم نے ان رسومات کے مجموعے کو تو سیرت کا ایک حصہ بنا لیا، یا محبت کی ایک نشانی بنا لی، اور بقیہ سب چیزیں چھوڑ دی۔ کئیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے چند نام بھی نہیں معلوم ہے، اکا دکا بھی نہیں معلوم ہے۔ ہاں،
جو ہماری مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں میرے بھائیو. سمجھو بات کو. تمہاری جان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا حق نبی کا ہے آپ پر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنین کے جانوں سے زیادہ نبی حق رکھتے ہیں. یا رب عظمت دیکھو اللہ نے کتنا بلند کر دیا نبی کی ذات کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے رہیں جتنا ہو سکے کہتے رہیں. بڑا مشکل لفظ نہیں ہے کہ آپ کو کہنے میں دانت وغیرہ ٹوٹ جائیں اور خون نکل آ جائے, داڑھ وغیرہ نکل جائیں. ایسی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, شاید نہیں ہوگی نا. ہاں تو بولنے میں آسانی ہے نا. چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نام کے ساتھ کہتے رہا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ تمہارے جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ان کی بیبیاں سب تمہاری مائیں ہیں روحانی اعتبار سے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ تم ماؤں کا نام نہیں جانتے ہو. خاندان کیسے ہے, بیٹیاں کتنی ہیں, بیٹے کتنے ہیں, احوال مکی زندگی کے کیا ہیں, مدنی زندگی کے کیا ہیں. اور ویسے بھی بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں کہ اگر زوردار بیان ہے نا کان کھڑے کر کے سنتے ہیں, لیکن علم والی باتیں ہیں نا فوری طور پر ان کو نیند آ جاتی ہے. سیدھے سیدھے پہنچ جاتے ہیں جنت کے باغیچے میں ماشاء اللہ سے. کیونکہ کیا ہے, علم کی باتیں اندر چڑھتی ہی نہیں ہیں. وہی باریک باریک انجینئرنگ کے فارمولے, ہاں وہ سب یاد کر لیتا ہے. کیسے کسی کا فون ہینگ کرنا اور کیسے پاس ورڈ نکالنا, کیسے فیس بک جا کر بغیر اجازت دیکھنا, یہ سب معلوم ہے. اس میں پورا کیا ہے کوشش ہوتی ہے, ماشاء اللہ سے بڑے طاق ہوتے ہیں. لیکن دین کی علم کی باتیں میں نے اچھوں کو دیکھا ہے. ذرا گہرائی میں جاؤں, ذرا سا سنجیدہ موضوع ہو نا, پہلے تو وہ بیٹھتا ہی اس نیت سے ہے کہ فین کدھر ہے, ستون کدھر ہے, دیوار کدھر ہے. اگر ذرا سا بھی ان سے بیزار ہوں تو میں سیدھے سو جاؤں. پھر چائے کے وقفے میں اٹھانا پڑتا ہے, بھائی سوئے تو کم از کم چائے تو پی لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ حال ہوتا ہے. تھوڑا سا علمی موضوع ہو تو ہمارے لیے کیا ہے, بیزار شروع ہو جاتا ہے. ہاں کوئی جوشیلا مضمون ہو, ہاں یہ بات رکھ دی جائے, آج عوامی اعتبار سے یہ عنوان ہو جائے کہ اولیاء اللہ مردہ ہیں یا زندہ, تو کیا ہے پوری پبلک بھر جاتی. اب آتے جی ہمارے مولوی کیا بولتے, دیکھو انہوں کیا بولتے دیکھیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ, ارے یہ سیرت النبی کون سنیں گا بھائی. یہ ایک عجیب ہماری کیفیت بن چکی ہے علم کے اعتبار سے. علم نہ لینا چاہتے ہیں, نہ دینا چاہتے ہیں, نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع ذرا سنجیدہ ہے, یہ موضوع ذرا فکر انگیز ہے. اس موضوع پر اگر کان دھر کے سنیں گے تبھی کچھ کر سکیں گے, ورنہ تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی خشک موضوع ہے. اور شیطان کو علم سے بڑی چڑ ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے, نمازی روزے دار بن جائے, لیکن رہے جاہل. کیونکہ یہ جاہل رہے گا تو میں کبھی بھی اس کو ٹرن کر سکتا ہوں, کبھی بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہوں. لیکن یہ عالم بنے گا, عمل اس کا کمزوری کیوں نہ ہو, لیکن یہ میرے دامے فریب میں نہیں آئے گا, کسی نہ کسی دن نکل ہی جائے گا آخر. اس واسطے علم سے اس کو جاہل بنا کے رکھو. اس واسطے علم سے اسے بڑی نفرت ہے, اور ہم مسلمانوں کو کبھی حاصل کرنے نہیں دیتا. علم ہے, سیکھنا نہیں ہے. نیند فلاں فلاں, اسی وقت آپ کو کہاں کار کی چابی رکھے تھے جو 3 دن پہلے گم ہو گئی تھی یاد آئے گا, ارے بھائی ہاں پر چلو جا کے اٹھا کے تو آ جائیں گے. پہلے اسی وقت آپ کو کیا اہم ترین کام آ جائیں گے. اسی وقت کوئی آپ کو دوست فون کرے گا, ارے آپ فرسٹ کلاس وہاں بندی ہے تو یہ 4 دن کے بعد اب بیچ کھانے گیا ہوں, تو بھی آ نکل کو. اچھا بھائی آتا ہوں, میں بھی آتا ہوں. ہر قسم کا رکاوٹ, ہر قسم کی پریشانی, یہی وہ وقت ہے جہاں علم حاصل. اسی واسطے کیا ہے, عام محاورتاً خاص کر میرے والد صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک عالم کا مر جانا, ایک عالم کا مر جانا, ایک عالم کا مر جانا, ایک عالم کا مر جانا. ایک عالم اگر اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ ایک عالم کے لیے وہ ایک مردہ, اور ایک عالم کے لیے وہ نقصان دہ ہے.
اور علم کی حیثیت سے یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کے بنیاد پر، اسی تقوی کے بنیاد پر صحابہ کو بھی عظمتیں تھیں۔ ایک واحد صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں محبت کرتا ہوں، ہاں واللہ انی لأحبک یا معاذ، ورنہ صحابہ پروانوں کی طرح گرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ بار بار کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر فدا ہیں، ہم آپ پر محبت کرتے ہیں، لیکن پوری سیرت میں ایک جگہ یہ جملہ ملتا ہے جو کہ نہ ابو بکر کو ہے، نہ عمر کو ہے، نہ عثمان کو ہے، نہ علی کو ہے، نہ ابو عبیدہ کو ہے، نہ سعید بن زید کو ہے، نہ عشرۃ المبشرہ کو ہے، نہ بدر کے صحابی کو ہے، نہ آگے آنے ایک صحابی کے لیے ملتا ہے یہ جملہ پوری تاریخ میں، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس نوجوان صحابی کو جن کا نام معاذ تھا، کہا کہ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ نوجوان صحابی 18-19 سال میں اسلام قبول کیا، 18-19 سال کی اسلامی زندگی ہے، ہاں 35 سال یا 37-38 میں انتقال ہو گیا، طاعون کی جو مرض تھی اس مرض میں انہوں نے وفات پائی، اور جس وقت اسلام قبول کیا 18-19 سال کا نوجوان جو مدنی زندگی میں رہے، بہت زیادہ اگر کیلکولیشن کر لیا جائے تو 20-22 سال کا نوجوان جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ واللہ انی لأحبک یا معاذ، مفسرین اور تاریخ دان سیرت نگار کہتے ہیں کہ شاید یہ جملہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی صحابے کے لیے نہیں کہا، اس واسطے کہ علم کے وہ متلاشی تھے اور جوانی میں اپنی زندگی ادھر ادھر برباد کرنے کے بجائے علم کے ایسے عالم بنے۔ بڑے بڑے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ، دیکھو حلال حرام کے علم میں سب سے زیادہ جاننے والے میرے صحابہ میں کوئی ہیں تو وہ معاذ ہیں، اور مسائل کو تم پوچھنا ہو تو معاذ سے پوچھ لو۔ علم وہاں پہنچاتا ہے میرے بھائیو، تو اس واسطے جو سنجیدہ علمی محفلیں ہیں وہاں سنجیدگی کا اظہار کرو اور سوچو کہ یہاں ہمیں کچھ لے کے جانا ہے، خالی خولی سن کے اس کان سے اس کان سے چھوڑ دینا نہیں ہے، ہمیں ایک ایک اسٹیپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یاد رکھنا ہے، اسی سے آپ کی کامیابی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پکارا وہ مکے کے کون لوگ تھے جی؟ امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا اس طرح کی ان پڑھ قوم، بالکل علم سے دور قوم، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ وحی کا سب سے پہلا لفظ جو اترا اس نبی پر اور امتی کی طرف منتقل ہوا تو کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ بھائی جس نبی پہ اترا ہے اس نبی کو تو پڑھنا نہیں آتا، ہاں پڑھنا لکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا، اللہ نے اپنی طرف سے خاص علم دیا تھا، لیکن لفظ جو آیا وہ تو پڑھو کا آیا، سیکھو کا، اقرا، پڑھو۔ اسی لیے تو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب فرشتہ آیا کہا کہ اقرا، پڑھو، تو اللہ کے رسول ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا مجھے۔ تو اب یہ کیا بات ہے کہ امی قوم کی طرف امی رسول آیا ہے، لیکن پہلا لفظ جو آیا ہے وہ پڑھو کا، اس واسطے کہ یاد رکھو اس پورے تاریخ اسلام اور اس کی بنیاد علم پر مبنی ہے، اور اس کی آگے آنے والے جتنے ادوار ہیں وہ علم سے فتح کیے جائیں گے۔ آج بھی ہماری سب سے بڑی ذلت کا راز جہالت ہے، اور آگے بڑھ کر ہماری عروج کا راز علم ہے، اگر ہم اس کو حاصل کر لیں۔ ابھی ان باتوں کے بعد آئیے، کیونکہ یہ عام بیان نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف جوشیلا درس دیتا جاؤں،
عنوان کے تحت تو ہم نے کیا ہے خصوصیت کے ساتھ 30 وہ مقامات یا اگر نکات یا واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو بیان کرنا ہے. مجھے تو بیان کرنا ہی ہے لیکن آپ کو یاد بھی رکھنا ہے. اب کتنا آپ ساتھ دیں گے نہ دیں گے یہ یہاں کی آزمائش اب سے شروع ہو رہی ہے. میں نے اس واسطے ہی تمہید میں تھوڑا سا کیا ہے سب سے زیادہ زور دیا تاکہ آنے والے واقعات کو یاد کر لیں. کسی بھی شخصیت کا تعارف، بھائی عمر صاحب آپ بھی یہاں توجہ کریں گے تو اچھا ہوگا. موبائل تو ساتھ میں رہتا ہی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی. دیکھیے میرے پاس بھی موبائل ہے، اچھی بات ہے. وہ کسی اور کو ذمہ داری دیجیے. آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ واقعات کی گنتی کریں آپ، کہ بتا دیں کہ میں واقعی 30 تک پہنچا بھی ہوں یا نہیں ہوں. نمبر 1 آپ بھی واقعات کی گنتی کریں. گنتی میرے پاس نہیں ہے، میں سناتا جاؤں گا، آپ گنتی کر کے مجھے بتانا کہ 30 تک میں پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا. نمبر 1 سب سے پہلے کسی بھی شخصیت کا تعارف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کے خاندان اور اس کے نام سے. آپ کس سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو لفظ نکلتا ہے یہی کہ آپ کا نام کیا ہے. یہ شخصیت کے تعارف کے اعتبار سے پہلا اسٹیپ ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، نام اور خاندان اچھے اچھوں کو معلوم نہیں ہے. بعضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا. اچھے اچھوں کو محمد تو بول لیتے ہیں، صحیح درود پڑھنا نہیں آتا. صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا بہت سوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی یہ تو محمد ان کے دادا نے رکھا، اور ان کا دوسرا نام احمد بھی ہے جس کا ذکر خود قرآن میں بھی آیا ہے. 2 نام ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی. صفاتی نام تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے بھی گنائے ہیں. لقد جاءکم من انفسکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. 2 نام اللہ کے بھی الرؤوف الرحیم ہے، اور اللہ کے رسول کے بھی 2 نام اللہ نے خود ذکر کیے ہیں، ایک رؤوف اور رحیم ہے. اللہ الرؤوف الرحیم ہے، اور محمد الرسول اللہ کو فرمایا کہ آپ الرؤوف نہیں ہے، رؤوف اور رحیم ہے. الف لام کا صیغہ وہاں نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں، اور اس سے ایسے صفاتی نام بہت سے اور قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. گنتے جائیے. فرمایا کہ یا ایھا النبی، اور اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اور اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد. شاہد ایک نام ہے. مبشر ایک نام ہے. نذیر ایک نام ہے. داعیا الی اللہ، داعی ایک نام ہے. سراجا منیرا ایک نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی نام ذکر کیے ہیں صفاتی اعتبار سے، لیکن ذاتی اعتبار سے بھی 2 نام قرآن میں آئے ہیں. ایک محمد، اور آپ کو پتا ہے محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کیا مولوی صاحب ہمیں قرآن کو چھو کو کتنے مہینے ہوگا؟ آپ بھی پوچھتے ہیں قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کہاں سے جا کے ٹوٹلنا سا ہمیں؟ ہاں سیرت بیان کرو گا تو امتحان لیتے نا. ہماری بدبختی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہاں ہمارے پاس سرچ کرنے کی ذہنیت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے. بیکار کے دعوے ہیں. محبت ہوتی تو اس کی ایک ایک معرفت جانتے. ہاں انہیں لوکر کو لولان ہوتا نا، اس کا برتھ ڈے جان لیتا کہتے. انہیں خود جا کو دیتا کہتے کیک. انہیں پوچھتی کہتے کئی سب معلوم ہو، میں سرچ کر کو جان لیا تیرا برتھ ڈے کب ہے. آہا کیا محبت ہے. ہاتھاں کاٹ لیتا نہیں تھا. نام خون سے لکھتا کہتے اس کی محبت میں. انہیں کب اسکول نکلتی وہ ٹائم بھی معلوم، کب گھر کو جاتی وہ ٹائم بھی معلوم، کب سوتی وہ ٹائم بھی معلوم. ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا سے یہ حالت ہے. گھر میں داخل ہوا تو کیا کیا معلوم کریں گا معلوم نہیں. کیسا با کرے صاحب محبت لو ہو گیا کہتے. ارے بدبخت اللہ سے لو لگا بولے تو انہیں دنیا سے لگا تھا.
اس پہ سب طاق ہے ہمارے نوجوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں. اب تو کیا ہے, لڑکے لڑکی بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہر ایک نظر آتا ہے, بوڑھا بھی کیا ہے آج جوان نظر آتا ہے. معذرت سب کے لیے نہیں ہے, یہ نہ کہہ دیں کہ کیا ہے میں نے بے عزتی کی ہے, ہرگز بھی نہیں. یہ کیا کریں گے, فتنہ پرور ماحول, اتنا بدبخت ترین ماحول ہو گیا ہے کہ آج تو شہوت پرستی میں بوڑھے بھی جوانوں سے کم نظر نہیں آ رہے ہیں. ہاں, قبر میں پاؤں لٹکا رہتا تب بھی اٹھتے ہی شیونگ کرتا ہوں بات. اب تو جانے جاتا ہے نا, تجھے کائی کو شیونگ کون دیکھ کر تجھے اب لڑکی دینا ہے. ہاں, ہوگی نا عمر 70 سال 80 سال ہوگی, اب تو چھوڑ دار اللہ کا رحم کر. اب تو کم از کم ایک سنت کی نشانی ہو اور فرشتے آئیں دیکھیں سفید ریش ہے, کیونکہ سفید ہے نا جاردی کی بڑی عزت ہے اللہ کے پاس. جب ایک پہلا بال سفید ہوا نا حضرت ابراہیم کو, روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سفید جو بال ہوا نا وہ حضرت ابراہیم کو ہوا علیہ السلام. تو جب یہ سفید بال ہوا نا بڑے پریشان ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور پوچھا کہ اللہ یہ کیا ہے, اب بالوں میں سفیدی بھی آ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ بزرگی ہے, عزت ہے. یہ ایک انسان اپنے بال اپنے عمر گزار کے اپنے بال سفید کرتا ہے تو اس کی بزرگی, اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ بزرگی ہے. آج کیا کرتے معلوم, ذرا بڈھے ہوئے تو سفید آئے تو برابر دیکھ کو کھینچ کو نکالتا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بھی سفید بال دکھنا نہیں کرتے, کتنے دن چھپائیں گا, بعد میں پورے ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, کیا چھپا وہ فائدہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب یہ بزرگی ہے نا تو بڑھا دے اور بڑھا دے مجھے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سفید داڑھی اور بال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کی. تو غرض کے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت کیا صفاتی ناموں کے اعتبار سے, لیکن 4 جگہ خود نام کا ذکر کیا. نام کے اعتبار سے سب سے پہلا واقعہ چل رہا ہے, حفظ صاحب, ہاں نوٹ کر لیجئے. 4 جگہ ذکر آیا ہے قرآن میں محمد کے اعتبار سے. اور کوئی حافظ بیٹھے ہوئے ہیں تو بتا دیجئے 4 نام کہاں ہیں ماشاء اللہ سے, بولو بھائی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم کو اور بڑھائے. لیکن یہ صرف سورتوں کا نام بتا رہا ہے, کوئی حافظ ہے تو کیا آیت پڑھ دے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, محمد الرسول اللہ, وہی آل عمران والی بات ہو گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, احزاب والی آیت ہو گئی. محمد الرسول اللہ والذین معہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ 4 جگہ محمد کا نام آیا ہے, اور محمد کا سورہ اللہ نے رکھا ہے نام کے اعتبار سے. ایک سورت کا پورا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نام کے اعتبار سے ایک اور بیوٹی سمجھ لو, اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد نہیں پکارا. یہ عظمت ہے, شان ہے. اللہ کے رسول کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ یا سے پکارنا بے ادبی ہے, اور اللہ نے پورے قرآن میں اللہ کے رسول کو یا محمد نہیں پکارا, جبکہ بہت سے رسولوں اور نبیوں کو یا کے حساب سے پکارا. حضرت ابراہیم کو پکارا تو فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم. یا موسیٰ لا تخف, موسیٰ کو یا پکارا. یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, حضرت عیسیٰ کو یا پکارا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یحییٰ کو پکارا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, زکریا کو پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم کو پکارا. کتنے انبیاء کو یا سے پکارا, لیکن پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یا نہیں پکارا. بدبخت ہے وہ لوگ جو یا محمد کا نعرہ سٹیج پہ لگاتے ہیں, جاہل ہیں. اس سے عظمت نہیں بڑھتی, اللہ کے رسول کی عزت گرتی ہے. اللہ نے یہ عزت اتنا مینٹین کیا کہ اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں پکارا, اور جنہوں نے یا محمد پکارا حجرات میں فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعلمون. جو لوگ آپ کو
باہر کھڑے ہو کر گھر کے آپ کو اللہ کے رسول یا محمد پکارتے ہیں، ندا سے پکارتے ہیں، ینادونک، اسی سے ندا ہے، یا حرف ندا ہے، عربی میں اصطلاحی اعتبار سے گرامیٹیکل نیم یا کو حرف ندا بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی سے ینادونک بنا ہے، کہ فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرہ کمرہ، حجرات اس کی جمع۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول جو لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو یا محمد پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر لوگ بے عقل ہیں، جاہل ہیں، پاگل ہیں۔ اسی لیے صحابہ نہیں پکارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، پکارتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، محمد نہیں پکارتے تھے۔ یہ جاہل گنوار جو آتے تھے بستیوں اور گاؤں سے، جو لوگ نئے نئے، ان کو پتا نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ عرب روایت کے اعتبار سے یا محمد پکارتے تھے، تو اللہ کو بڑی ناراضگی ہوئی، اور اس پر اللہ نے تنبیہ کر کے قیامت تک کے لیے حجرات میں آیت رکھ دی، کہا کہ جو لوگ آپ کو یا سے پکارتے ہیں وہ اکثر بے عقل ہیں، جاہل ہیں، نہ پکارنا چاہیے۔ اور آج میلاد النبی کی محفل ہے، کہتے ہیں اسٹیج چداگوں نے یا محمد یا محمد، کہتا انہوں کیا ہے، حاضر حاضر نعرہ رسالت یا محمد، لا حول ولا قوت الا، یہ تو بے ادبی ہے، ادب تھوڑی ہے، ادب نہیں ہے، یہ پکارنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ پورے قرآن میں، تھوڑا پانی دی، گلاس میں ڈال دیجئے، پورے قرآن میں یا محمد کہیں بھی نہیں آیا۔ یہ تقریباً 60 سالہ بوڑھا، 60-70 سال تو ہوگا اس کا، اس کو اتنی حیرت ہوئی، اتنی حیرت ہوئی، اتنی حیرت ہوئی کہ وہ منہ پھاڑ کے کھڑا، مولوی صاحب آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی، ہے تو بتاؤ مجھے، ہے تو بتاؤ تم قرآن لا کے کہاں ہے یا محمد؟ کہا کہ پوری زندگی ہمیں پکارتے گزری ہے اور ہمارے بڑوں سے سنتے گزری ہے کہ عزت کا یہی مقام ہے کہ ہم ان کو پکارتے رہیں، جبکہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پکارا، آج تک مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو پورا سوال ہے قیامت تک کے لیے، اگر ہے تو قرآن میں تم لاؤ، میں مان لیتا ہوں، نہیں ہے کہیں بھی۔ یہ عزت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور دوسرا نام احمد ہے، یہ ماں کے ذہن میں آیا اور ماں نے رکھا ذاتی اعتبار سے، اور یہ نام بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے، من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تب ہی بتا دیا کہ موسیٰ عیسیٰ تمہارے بعد اب ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد، یہ نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب نمبر 2 واقعہ سنیے۔ نام کے متعلق نسب کا بڑا اعتبار ہے، جو کہ آج ہمارے اندر یہ رواج نہیں ہے۔ ہم تو اپنے باپ کا نام بھی سوچ کے بولتے، کیا جی تمہارا نام؟ میرا نام عفان، تمہارے ابا کا نام؟ ابا کا نام کی مولوی صاحب؟ ٹھہرو مولوی صاحب بولتا ہوں۔ یہ حال ہے بیٹوں کا آج، بابا کا نام بھی یاد نہیں رکھتا انہیں، دادا کا بہت کم لوگ رکھیں گے، اکا دکا پوچھے تو ہاں دادا کا بھی یاد ہے، پڑدادا کا تو کوئی نہیں رکھے گا، اور سکڑ دادا بکڑ دادا سب معلوم بھی نہیں انہوں جیے بھی تھے کہ نہیں بول کے، یہ حالت ہے۔ لیکن یہ نسب کا اعتبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں اتنا محفوظ رکھا گیا، تو بعضوں نے تو اس کا سلسلہ آدم تک پہنچایا ہے برابر، لیکن اس میں یقیناً غلطیاں ہیں۔ لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب میں 21 نام گنائے جو عدنان تک پہنچتے ہیں، یہ بالکل صحیح نسب ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، پورے 21 نام ہیں۔ کہا کہ میں وہاں سے ہوں، میں کہ اللہ کے رسول نے شروع کیا، میں محمد ہوں، ابن عبداللہ ہوں، عبد المطلب ہوں، ہاشم ہوں،
عبد مناف ہوں، قصی ہوں، کلاب ہوں، مراد ہوں، کعب، یہ پورے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے، جس میں کوئی غلط نام نہیں ہے۔ 21 نام تک برابر اللہ کے رسول نے گنائے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اور اس حسب کے اعتبار سے یاد رکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا واقعہ، حسب کو یاد کر لو، نوجوان ہیں نا، 21 نام، کتنے گانے یاد ہیں، انہیں چڑھتی، انہیں چڑھتا، انہیں گرتا، انہیں اٹھتا، کیا کیا نہیں بلا مخمس یاد ہے، ہاں 21 نام کوئی بڑی بات ہے کیا؟ آپ 10 منٹ دیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ ہاں 21 نام اچھی طرح لکھ لیں اور اس کو بیٹھ کے ایک 10 منٹ یاد کریں نا، ماشاءاللہ ذہین فتین ہیں آج کے لوگ۔ وہ زمانے میں 60 سال میں وہ اسے عقل آتی، کہتے جیسے 6 سال میں آ جاتی ہے صبح۔ ہاں وہ کاما کرتا، دیکھو انہیں دیکھتا، میں باوا ہو کو نہیں کرانا ہے تو بچہ ہو کرتا رہنا، آج بول کو یہ حالت ہے نوجوانوں کی۔ عمر کم ہوتی گئی تو ذہانت بڑھتی گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی عمریں گھٹیں گی تو پتہ نہیں یہ لوگ بچے کیا ہیں، 6 سال میں 7 میں 8 میں کیا کیا نہیں کر لیں گے۔ ہاں آئی کیو لیول ہے نا، وہ خود ایک پیمانہ ہے دماغ کو جانچنے کا۔ آج کے بچوں میں، اس نسل کے بچوں میں یہ لیول بہت ہائی ہے۔ ہاں اسی واسطے دیکھیے، بچے کو آپ 1 گھنٹہ موبائل دے کے پوری ہسٹری نکال لے گا، اور وہی ایک بوڑھے کو دے کے دیکھیے 300 سال ہو گئے بعد بھی وہ کون سی بٹن دبانا پوچھتا ہوں، کال آیا تو کیا کریں گے، ان کو اتنی شکل کچھ کیا بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بچے بڑے شارپ ہیں، آج کے نوجوان بہت شارپ ہیں، بہت جلد برائی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بہت جلد حفظ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہی صلاحیت دین میں لے آئے تو آج بہت بہترین عالم اور فاضل بن سکتے ہیں، لیکن اس میں نہیں لاتے۔ تو یاد رکھیے، یہ نام، یہ نسب ہمارا حصہ سمجھیے ورکشاپ کا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں یاد کرا کے پوچھوں۔ لیکن جو لوگ شوق رکھتے ہیں، اگر یہ کنٹینیو ہو اس کا دوسرا حصہ وغیرہ، اور اس پر مجھے سوال کا کیا ہے، حافظ صاحب اجازت دے دیں تو میں انعام دوں گا انہیں باقاعدہ انشاءاللہ، جو اس نسب کو یاد کر کے سنائیں گے۔ 21 نام، اور گوگل میں سرچ کر لیجئے، نسب کے اعتبار سے آپ کو سب نام پرنٹڈ شکل میں مل جائیں گے، PDF شکل میں مل جائیں۔ تو اب دوسرا معاملہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان ناموں میں آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول، تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ دیکھو میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ یہی مسئلہ ہے، پیچھے پکڑتا ہے، دیکھیے، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ اس واقعے کے پس منظر میں آپ کو جان لینا چاہیے کہ نسب کے اعتبار سے جہاں ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور ایک سرا دوسرا جہاں عبداللہ تک پہنچتا ہے، جن کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، کہ ان دونوں کے اینڈنگ میں، بھائی یہ ویر کا کچھ کرو، بھائی یہ پورا لپٹ دینا چاہیے تھا یہاں تک، یا تو اس کو نکال دو پورا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو دونوں جگہ شروعات اور اینڈنگ دونوں میں ایسے اہم ترین واقعات ہوئے جو ذبیح کہلائے، جس واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ ایک تو مشہور ترین واقعہ ہے جو سب کو معلوم ہے، بقرہ عید میں ہم بکرا ذبح یا قربانی کیوں کرتے جی؟ کھانا کھانے کے واسطے، بریانی بنا کو کبابہ رکھنے کے واسطے، ٹھوس ٹھوس کو 30 دن 50 دن چلاتا ہے، 21 بکرا کاٹ لے، کسی بھی دیتا نہیں، کاٹ لیتا پورا بکرا، فریج میں دم کر لیتا۔ وہ کون بنایا کہ فریج، کتنے غریبوں کا منہ مارا ہے معلوم نہیں انہیں، پورا مہینہ کھاتا رکھ رکھ کو۔ اس کے واسطے کیا بقرہ عید میں کیوں؟ ہاں جی، وہ برابر بھائی سنت ابی کی ابراہیم، ہمیں کبابہ نہ کھاتے یہاں، وہ نہیں پوچھا کیا ہوا وہاں پر، کن کے لیے بکرا ذبح ہوا اصل؟ ہاں تو ایک تو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل سے جو نسلیں چلی، ان میں اسحاق سے جو نسل چلی علیہ السلام وہ تو بنی اسرائیل کہلائی، لیکن جو حضرت اسماعیل سے چلی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، انہی سے آئے۔ اور ابتدا میں اس وقت اللہ نے خواب میں بتلایا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اور اس ذبح کے
نتیجے میں اللہ نے بکرا بھیجا جنت سے اور وہ ذبح ہوا تو ایک ذبی وہ ہو گئے. اچھا دوسرے ذبی کیا ہوئے؟ کیوں دو ذبیحوں کی اولاد کہے اللہ کے رسول؟ دوسرا ذبح کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے، چوتھا ہے نا. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے عبد المطلب. اچھا یہ بھی سن لیجئے، ان کے ابا کا نام ہے، کسی کو معلوم ہے؟ ہاشم. یہ ہاشم ہے نا، سفر کے لیے نکلے، مدینہ گئے، چند دن وہاں قیام کیا، وہاں ایک شادی کی، جن سے شادی ہوئی ان کا نام تھا سلمہ بنت عمر. پھر شادی ہونے کے بعد آگے کا سفر، تجارتی سفر کہاں تھا، شام وغیرہ جانے کا تھا، وہاں چلے گئے. پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد، کیونکہ سفریں جب ہوتے تھے وہ زمانے میں سالوں کے ہوتے تھے اور سفر سے کئی لوگ لاپتہ ہو جاتے تھے، موت واقع ہو جاتی تھی یا وہیں رہ جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ہاشم جو نکلے آگے سفر کو جو گئے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، وہ آئے ہی نہیں وہ. اور ادھر جو مدینے میں شادی کی تھی جس بچی سے جس کا نام سلمہ بنت عمر تھا، شادی کے بعد تو وہ نکل گئے لیکن ان کو حمل ٹھہر گیا. اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ سر کے بالوں کے اعتبار سے جگہ جگہ ان کو کیا تھی، سفید بال تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حساب سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا. شیبہ کا مطلب ہے سفیدی، انہوں نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا. ادھر جو ہاشم نکلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، وہ تو واپس نہیں آئے. تو مکے کے اندر ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب. ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب. ان کو بہت مدت بعد معلوم ہوا کہ میرا جو بھائی ہاشم تھا وہ مدینے سے جب گزرا اپنے بزنس کے سفر میں تو وہاں پر سلمہ بنت عمر سے شادی کی اور وہاں بیٹا ہوا جو میرا بھتیجا ہے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا، کیونکہ ہاشم جب تھے اس وقت مکے کے سردار تھے، تو سرداری کا جو حصہ جو عہدہ تھا وہ بعد میں بیٹے کو ہی ملنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مدینے کا سفر کیا. اب مدینے کو سفر کو جو گئے نا جی، اس وقت یہ اکیلے گئے تھے. جب مدینہ پہنچے تو یہ شیبہ نام کا بچہ کھیل رہا تھا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا پہچان لیا، کیونکہ بھائی کی صورت تھی تو میرے بھائی کا بیٹا ہے. پکڑا، چوما، بوسا دیا، ماں کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو میرا بھائی مکے کا والی تھا، میرا بھائی مکے کا گورنر کی حیثیت ہے، سردار ہے، کعبۃ اللہ کا متولی ہے، اور آپ سے شادی کیا اور آگے گیا. پھر اس کے بعد ان کا پتہ نہیں واپس ہی نہیں آئے اور اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو یہ بیٹا اصل میں متولی ہے کعبے کا، اس واسطے یہ مدینے میں نہیں رہے گا، یہ مکہ جائے گا. میں اس کو لے جاؤں گا، بڑا کروں گا، پرورش کروں گا، اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے باپ کی سرداری اس کو دے دوں گا. تو ماں نے کہا کہ نانا یہ تو ایک ہی میرا بیٹا ہے اور میرے شوہر کی نشانی ہے، میں کیسے واپس کر دوں؟ پھر انہوں نے منت سماجت کی، انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ سرداری کا معاملہ ہے اور کعبۃ اللہ کے متولی کا معاملہ ہے، کیونکہ باپ بھی کعبۃ اللہ کا متولی تھا اور بیٹا متولی ہونا ہے، اس واسطے آپ ہمیں دے دو. تو انہوں نے بادل ناخواستہ کہا کہ لے جاؤ. جب یہ لے کے واپس مکہ آئے، جو مکے میں انٹری جو ہوئی، جو ان کے ساتھی تھے اور ان کو دیکھنے والے تھے، ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب تم تو جب گئے تھے تو بالکل اکیلے گئے تھے، جب آئے ہو تو کسی بچے کو، کیا غلام کو خرید کے لے آئے؟ اور کہنے لگی کہ عبد المطلب، وہ عبدالطلیب کا غلام ہے. انہوں نے کہا کہ گئے تو اکیلے تھے، آتے وقت بچے کو لے آئے، تو تم نے کوئی غلام خرید لیا. اور اصل نام شیبہ تاریخ کے پردوں میں گم ہو کے رہ گیا اور سب بھول گئے. عبد المطلب کا اصل نام تو شیبہ ہے، عبد المطلب ہی نام پڑ گیا ان کا، حالانکہ عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام. مطلب کون ہے؟ جو ہاشم کے بھائی ہیں، لیکن اسی نام سے مشہور ہو گئے عبد المطلب. چوتھا واقعہ یا پانچواں؟ ہاں میں یاد دلا رہا ہوں تو تمہیں ہوشیار ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ، الٹا ہے معاملہ، اچھی بات. اب دراصل یہ سوچو، اب یہ عبد المطلب جب ہوئے، بڑے ہوئے، سرداری بھی منتقل ہو گئی. یہ ان کا ایسا زمانہ ہے، یوں سمجھو کہ پوری تاریخ میں بنو اسماعیل سے لے کر اللہ کے رسول کے آنے تک جتنے سردار ہوئے، کعبۃ اللہ کے متولی ہوئے، ان میں ٹاپسٹ لیول کے کوئی ہوئے تو وہ عبد المطلب ہے.
حالانکہ جاہلیت کے زمانے ہی میں رہے یہ، اسلام کا زمانہ نہیں پائے، لیکن ان کے زمانے میں جو کام ہوئے اور جو ترقی ہوئی اور جنوں قوم کے لیے انہوں نے جو خدمت کی وہ بہت ہی یاد کی جانے والی تھی۔ ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو فلاں جگہ جو بنو جرہم تھے۔ اب ذرا یہ بات نوٹ کر لیجئے، ایک زمانے میں ایک قبیلہ آباد تھا جن کا نام تھا بنو جرہم۔ یہ بنو جرہم کون تھا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوٹے بچے میں وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے حضرت ابراہیم، پانی کی تنگی کی وجہ سے جب حضرت ہاجرہ نے پکارا تو زمزم کا کنواں اللہ نے دے دیا۔ جب پانی آ گیا تو وہاں پر لوگ بھی آ کے بسنے لگے، تو ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ پورا ایک قبیلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پانی بھی ہے اور آپ اکیلے بھی ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ اس وقت زندہ تھی، تو آپ اکیلے بھی ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہیں آباد ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آباد تو ہو جاؤ لیکن قبضہ نہیں کرنا آگے چل کر۔ اس بنیاد پر انہوں نے وہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی، اور اسی بنو جرہم کی لڑکی سے آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ لیکن ایک زمانہ بہت مدت کے بعد ایسا بھی آیا کہ بنو جرہم کو دوسرے قبائل نے دبا لیا اور ان کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ آخرکار وہ جنگ میں ہار کر اپنا علاقہ کعبۃ اللہ کا اطراف کا علاقہ چھوڑ کے ہی واپس چلے گئے۔ لیکن جب گئے نا غصے میں آ کے کیا کیا، خاص طور پر جو چیزیں تھیں اس میں کہتے ہیں کہ بڑے سونے کے زر و جواہرات بھی تھے، اور 2-3 سنگ تھے جو سونے کے تھے، اور خاص کر وہ سنگیں بھی تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ نے جو جنت سے بکرا دیا تھا نا جی، وہ بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کی سنگ اور اس کا سر کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لگا دیا گیا تھا، وہ بھی اس میں تھا، وہ سب، اور زمزم کا کنواں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی دیا تھا، ان سب کو انہوں نے کیا کر دیا، مٹا دیا، چھپا دیا، ایک جگہ چھپا کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کسی کو پتا نہیں چلا کہ زمزم کہاں ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا تو تب اللہ نے خواب میں حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ دیکھو فلاں جگہ ہے بنو جرہم نے جس کو کنواں پاٹ کر برابر کر کے چھپا دیا، تم وہاں پر کیا ہے کنواں نکالو، زمزم کا کنواں نکلے گا۔ اب صبح اٹھے، بعض روایتیں ہیں کہ 3 دن یہ خواب آیا، بعض روایتیں ہیں کہ خواب آنے کے بعد یہ چلے، اور آخرکار وہ نشانی جہاں خواب میں دکھلائی گئی تھی اس جگہ تک پہنچ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ بنو جرہم نے جو زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا وہ یہی ہے، اور یہاں کھودنے پر وہ کنواں نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس میں تم اکیلے کیسے ہو جاؤ گے، ہم بھی شریک ہوں گے۔ دوسرے قبائل نے بھی تیاری اختیار کر لی، سب نے کہا کہ ہم بھی۔ عبد المطلب اس وقت ایک بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، یوں سمجھو کہ ابھی شادی ہوئی ہے بس، یا شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ بڑی تنہائی محسوس کی اپنے آپ میں، اور بڑے کمزور محسوس ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اکیلا کروں یہ کام، لیکن قوم کہتی تھی کہ نہیں، اس کام میں ہم سب شریک ہوں گے، ہم سب کو ملا لو۔ آخرکار وہ تنہا جو تھے نا، اس واسطے انہوں نے مان لیا، اور اس وقت سب مل کے اس کو کنواں نکالا، کھودا تو زمزم کا پانی نکلا۔ اس وقت جو نکلا نا جی آج تک چل رہا ہے، پھر بند نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے آج۔ جس حساب سے، جس لیٹر کی حساب سے وہ نکلتا ہے نا ایک ہی کنویں سے، وہ خود ایک اتنی بڑی نشانی ہے۔ دنیا کا کوئی کنواں نہیں ہے جو 1500 سال سے بالکل مسلسل چل رہا ہو، سوکھا نہیں ہو، اور 1 منٹ میں اس کے کئی ہزار لیٹر نکلتے ہیں، جس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ تیز ترین اور سب سے بڑی موٹر لگائی گئی ہے، جس میں ملینز بلینز لیٹر نکالتے ہیں، اور آج تک نہ سوکھا ہے نہ کھڑا ہے پانی، اس کا چل رہا ہے۔ حالانکہ کنویں کا منہ تو صرف اتنا ہی ہے، جو پہلے زمانے میں دکھتا تھا، 50 سال پہلے دکھتا بھی تھا، لیکن اب پورا زیر زمین کر دیا گیا ہے۔ تو غرض کہ وہ اس وقت جو کھڑا ہوا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کھڑا ہوا، پانی چلتا رہا۔ تو ایسے وقت میں جب اللہ نے ان کے ذریعے سے زمزم کا کنواں دکھلایا، لیکن اس کام میں قوم بھی شریک ہوئی، تنہا کرنے نہیں دی، تو انہوں نے اس وقت بڑے آہوازاری سے مانگے، ایک دعا کی، ایک نظر کی۔ ابھی جاہلیت کا زمانہ تھا، بتوں کی پرستش بھی ہو رہی تھی،
شرکیہ اعمال بھی ہو رہے تھے، لیکن اتنے گئے گزرے نہیں تھے جتنے آج کے مسلمان گر گئے ہیں۔ خاص خاص موقع جب آتے تھے تو وہ صرف اللہ ہی سے نظر و نیاز بھی کرتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے، لیکن ہمارے خاص مواقع بھی آ جائیں تو بھی یا خواجہ یا غوث بولتے ہیں ہمیں۔ ان کا عقیدہ اتنا نہیں بگڑا تھا جتنا ہمارا آج کا بگڑ گیا ہے۔ ہاں، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ خود کہتا ہے ان کے عقیدے کے بارے میں۔ ہاں، اللہ کہتا ہے کہ جب یہ سمندر کا سفر کرتے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، پھر سمندر کے موجوں کے گرفتار ہو جاتے، یعنی سمندر کے طوفان میں گر جاتے، کشتی ڈوبنے لگتی، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت تمام بتوں کو چھوڑ کر، تمام ولیوں کو چھوڑ کر، تمام شرکیہ افعال کو چھوڑ کر اللہ کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے یہ مشرکین۔ فلما نجاہم الی البر، ان کی دعا سے اللہ ان کو پھر زمین پر خشکی پر پہنچا دیتا، ان کو عافیت دے دیتا، زمین پہ اتر جاتے، تو اللہ کہتا ہے کہ اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے۔ یہی حال نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے ہمارا حال ہے۔ سخت ترین مصیبتیں آ جائیں، موت کا فرشتہ کیوں نہ آ جائے، ہائے ہائے کیوں نہ کرتے رہیں، تب بھی کیا بولتے ہمارے بڑے بوڑھے، یا غوث المدد بولتے۔ کیا تمہیں اٹھائے، یا علی کا تاؤں نے، ارے بیوقوف، یا اللہ بول، علی کا سنتے ہیں۔ ہمارا گئے گزرا جو حال ہے نا وہ ان سے بھی بدتر ہے۔ بڑی بڑی تکالیف آ جائیں تب بھی ہم یا غوث پکارتے، لا حول ولا قوت الا۔ اللہ کہتا ہے بڑی مصیبت آتی تو اس وقت یہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، دوسرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ یہی حال عبد المطلب کا بھی تھا۔ جب نظر کی بات آئی تو انہوں نے یہ نظر نہیں کی لات عزا منات پر میں چڑھاوے چڑھاؤں گا، جب نظر کی بات آئی تو وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بچے دے دے گا اور 10 کے 10 جوان بھی ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک بچے کو تیرے لیے میں قربان کر دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ لات کے لیے قربان کر دوں گا، منات کے لیے کر دوں گا، عزا کے لیے کر دوں گا، اور اسی طرح دوسرے دیوی دیوتاؤں کے لیے کر دوں گا، نہیں۔ ہاں، ہمیں کیا بولتے، یہ کام ہوگا تو مہیم غوث اعظم کی منت رکھیں گی، کہتے انہیں، نہیں تو کیا ہے، روزے کس اللہ کے لیے روزے رکھنا ہے، غوث اعظم کے لیے رکھنا ہے، کالے شاہ ولی کے لیے رکھنا ہے، علی حجویری کے لیے رکھنا ہے۔ یہاں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 گلی ہٹے تو ایک درگاہ ہے۔ ہاں، پرفیکٹ معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، دیکھو ہر جگہ درگاہ ہے، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت۔ کہاں اللہ کے رسول نے توحید پہ چھوڑا تھا، ہم کہاں کس بستی میں پڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری نظر کروں گا، اگر 10 بچے مل گئے مجھے تو عطا کر دے گا، اس میں سے ایک قربان۔ اب یہ جو دعا کی نا جی، اللہ نے انہیں 10 بچے دے دیے، جوان بھی ہو گئے، اب منت پورا کرنے کا موقع آ گیا، نظر پورا کرنا تھا۔ 10 بچے، 10 اپنے، کسی کا ہاتھ پکڑے تو کوئی دوسرے کو دکھے گا۔ تو عبد المطلب اپنے بچوں کو بلائے، کہا کہ بیٹا تم سب کو معلوم ہے، تمہارے پیدائش سے بھی پہلے میں نے منت کی ہے، نظر کی ہے اللہ کے لیے کہ میں ایک کو قربان کر دوں گا۔ اب آج تم سب جوان ہو چکے ہو، بتاؤ میں تم میں سے کس کو قربان کروں۔ وہ دیکھو سعادت مند بیٹے کیسے تھے، حالانکہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا لیکن سعادت مندی تھی۔ آج اسلام ہونے کے باوجود ہمارے بیٹوں میں سعادت مندی نہیں ہے۔ آج بلاؤ کون تو ہی پوچھیں گا کہ آج ہی دیوانے، پہلے سے تمہیں دیوانے باتیں کرتے تھے معلوم تھا، اب کرونا کو پورے دیوانے ہو گئے تمہیں گنگا۔ عزت نہیں ہے آج بڑوں کی عزت نہیں ہے، ماں باپ کی توقیر نہیں ہے۔ آج ہر معاملہ کیا ہے، عقل پر کسوٹا جا رہا ہے، تو اصل عقل پر کیا ہے، کسوٹی رکھی جا رہی ہے، اور ماں باپ کو ان کے اپنے جذبات سے وہ کچھ اظہار کریں تو مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تمہیں بڈھے ہو گئے ابا، تمہارا خالی چک 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 خاموش بڑھے ہوئی، تمہیں معلوم مجھے کہتا۔ حالانکہ ان کا ادب احترام ہے، 1-2 منٹ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کیا مذائقہ ہوتا ہے؟ ہاں، کیا مذائقہ ہوتا ہے جی؟ ماں کہتی ہے کہ میرے تشفی کے لیے ذرا کیا ہے، بہو سے ذرا تنگ نظری سے پیش آ جاؤ نا، دکھاوے کے لیے صحیح، بعد میں جا کے منا لو روم میں چپ کے، بولا جی اماں کے واسطے بول دو، کریں گا نہیں، ہاں میں کیسا کروں؟ ارے ماں ہے جی تمہاری، وہ نہ ہوتی تو تم نہ آتے، ماں ہے نا جی، ان کی بھی تو کیا ہے خدمت ضروری ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے۔
ان کو بھی تو خوشی چاہیے، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا بھی تو ضروری ہے نا. تو وہ سعادت مند بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان جس کا ہاتھ پکڑو ہم قربان ہونے تیار ہیں، مرضی آپ کی، جسے بھی لے کے جاؤ لے کے جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں، دل تو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس معاملے میں تنگی ہو، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم قرعہ ڈالیں. اور قرعہ یاد رکھیے جاہلیت میں بھی تھا، آج بھی ہم کو جائز ہے، غلطی نہیں ہے، قرعہ ڈال سکتے ہیں ہم. اور خاص کر ان معاملات میں جس میں انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ چوز کیا کروں، منتخب کیا کروں، ایسے معاملے میں کیا کر لینا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا بھی ہے اور سب کو مطمئن کرنا ہے، تو قرعہ ڈال لینا کہ بھائی دیکھو یہ آیا ہے، 4 بچے ہیں، کسی کو سفر میں لے کے جانا ہے، چاروں میں چل رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں میں بھی آ رہا ہوں میں بھی آ رہا ہوں. بیٹا دیکھو اسلامی طریقہ ہے، قرعہ ڈالتا ہوں، جس کا نام آئے وہ میرے ساتھ آ جائے، اگلے سفر میں کوئی دوسرا آ جائے، مسئلہ ختم. بچہ بھی خاموش ہو جائے گا، یہی تو بیٹھ رہے تو آ رہے، انہیں پورا رو 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 کو ہلکان ہو جاتا ہے تگا، ہے نا. قرعہ سے کام چلا لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، سفر میں سب کو تو لے کے جا نہیں سکتے تھے، ایک ہی بیوی کو لے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈال لیتے تھے، کیونکہ قرعہ کے بغیر لے جاتے تو کیا ہے، بیویوں میں دیکھیں کیا ان کو لے لے چلے گئے، پہلے بار بھی ان کو لے لے گئے، یہ بار بھی ان کو لے لے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، قرعہ ڈال دو، قرعہ میں جس کا نام آیا لے جاؤ. تو اللہ کے رسول قرعہ ڈالتے تھے، ان میں جس کا نام آتا تھا لے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بھی قرعہ ڈالا، اور قرعہ میں عبداللہ کا نام آیا جو آگے چل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے والے. تو 1 بار آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا. اب بھی یاد رکھیے یہ چہیتے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، خوبصورت بھی ہے، بڑے محبوب بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حسین ترین شخص ہیں نا جی، کوئی شک ہے اس میں؟ تو باپ کیسے ہوں گے؟ باپ ہی کا تو پر تو بیٹے میں آتا ہے نا. تو اللہ کے رسول دنیا کے حسین ترین ہیں، تو باپ بھی تو دنیا کے حسین ترین باپ تھے نا. اس واسطے کہتے ہیں کہ عبداللہ وہ نوجوان تھے مکے میں جن کا حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور ایسے چہیتے بیٹے کے لیے قرعہ آیا کہ ان کو ذبح کر دو تو کیا کریں. لیکن عبد المطلب اپنی نظر میں پکے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑ لیا. لیکن جو ننیال والے تھے انہوں نے کہا کہ نہ یہ نہیں ہوں گے ذبح، کچھ بھی کر لو، کوئی ریمیڈی نکالو لیکن ذبح نہیں ہوں گے. تو ایسے وقت میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میری پھر نظر کا کیا ہوگا. تو بڑے بوڑھوں نے کہا کہ ایسی حکمت عملی کیوں نہ اختیار کریں کہ معاملہ سلجھ بھی جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں. پوچھا کہ کیا ہوگا؟ کہا کہ ایسے کریں کہ ایک آدمی کا بدلہ خون بہا، کتنی قیمت ہے جسے کیا بولتے ہیں جی، وہ بلڈ قیمت کیا بولتے ہیں جی، بلڈ منی. تو جاہلیت میں ایک انسان کی بلڈ منی جو تھی نا وہ 10 اونٹ تھے، ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ تھے. تو کہا کہ دیکھو ایک چٹھی میں تو 10 اونٹ لکھو اور ایک جگہ عبداللہ کا نام لکھو، دونوں قرعہ ڈالو، اٹھاؤ. اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر 10 کو بڑھا دو، اونٹوں کا نام آ جائے تو ذبح کر کے چھوڑ دو. عبداللہ اس حیثیت سے بچ جائیں گے اور تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ قرعہ میں اگر نام آئے گا تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، تو اس حیثیت سے تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی. تو عبد المطلب کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے یہی کام کیا کہ ایک جگہ تو عبداللہ کا نام لکھا اور ایک جگہ 10 اونٹ نام لکھا. پھر قرعہ اندازی کی اور اٹھایا تو عبداللہ کا نام آیا تو انہوں نے 10 کی جگہ 20 کیا، نہیں پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 20 کی جگہ 30 کیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 30 کی جگہ 40 کیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 50 کیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 60 کیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 70 کیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 80 کیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 90 کیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 100 کیا، تو 100 میں اونٹوں کا نام نکل آیا. تو حضرت عبداللہ کے عوض 100 اونٹ اس دن قربان ہوئے، 100 اونٹ. ہاں اسی لیے 2 ذبیحوں کی اولاد ہیں اللہ کے رسول، ایک حضرت اسماعیل ذبیح ہوئے، ایک حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول کے سگے باپ ہیں وہ ذبیح ہوئے. ہاں 100 اونٹ انہوں نے قربان کیا اور کہہ دیا کہ آج کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، غریب امیر پیسے والا جو چاہے جتنا گوشت چاہے لے کے جائے. انہوں نے سب اونٹوں کو کاٹ کر ذبح کر کے الگ گوشت کر کے میدان میں رکھ دیا حضرت عبد المطلب نے، اور کہہ دیا کہ جاؤ جو چاہے جتنا چاہے کھائے، جتنا چاہے لے جائے.
آج میرے بیٹے کے عوض کیا ہے یہ قربانی ہوئی ہے. تو اس طرح عبد المطلب کے یہ دو کام، جو ایک زمزم کا کنواں تھا اور ایک یہاں پر قرآن اندازی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو اس حیثیت سے ان کا نام بہت اونچا ہوا، ان کی سرداری بہت ممتاز رہی، اور اس حیثیت سے حضرت عبداللہ بڑے ہوئے. پھر اب شادی کا مرحلہ آیا. نمبر 6. کیا بھائی ابھی 6 چھوئے ہیں؟ ذرا بڑھاتے چلے جاؤ تم جلدی ہونے کے لیے. ہاں چھٹا ہے کیا؟ بھائی جو ہوا اللہ کی طرف سے یہی تھا، میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں. اب آئیے اگلا واقعہ. جب حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے، یوں سمجھو کہ یہ رواج نہیں تھا اس دور میں جو رواج یہاں پر آیا ہے، دیر سے شادی کرنا، کمائے کمائے جمائے جمائے. اصل میں معاملہ اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں نا جی، یہ صرف 100 سال کا فتنہ ہے، 100 سال بھی نہیں، لیکن ایسا گہرا اپنا نقش چھوڑا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے، بلکہ انسانی زندگی سے کیا ہے، ہمیشہ شادی کی عمر 30 سال تھی، 35 سال تھی بول کو. حالانکہ یہ سب انگریز کا اٹھایا ہوا اور آگے چل کر ایک آزاد ذہنیت سے جینے والے، بالکل جن کے دل بھیڑیوں سے بھی بدتر ہیں، غلیظ ہیں، ان لوگوں کا فتنہ ہے. ورنہ تو ہمیشہ کائنات کے اندر انسانیت جنسی اعتبار سے معاملہ، جب اس کی ضرورت اس کو پیش آئی، بلوغت کی عمر کو پہنچی، تو شادی کر لیا کرتے تھے. یہی صحیح بھی ہے. اس وقت فتنے نہیں ہوتے تھے، زنا عام نہیں تھا. یہ زنا عام ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ کیا ہے، آپ کمائی کمائی کے نام پر ان کی عمریں نکال دو. انہوں کیا کرتے، جاب میں سب کچھ ہو جاتا، 1000 مرتبہ ٹیسٹنگ ہو جاتی، اس کے بعد فائنل میں پہنچتے انہوں شادی کرتے. ان کی شادی کتنے بار ہو کر رہتی، انہوں آتے نا، ان کی شادی بھی ہو کر رہتی. پھر ایک شادی ہوتی، لا حول ولا قوہ. معاشرہ بڑا بدتر ہے اس معاملے، بڑا بے حیا ہے. حیا کی پاسداری نہیں ہے، عفت نہیں ہے آنکھوں میں، آنکھوں کے اندر وہ حیا نہیں ہے. بے باک ہو گئی ہیں ہماری نوجوانوں کی آنکھیں، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہیں. یاد رکھو یہ ایسا پردہ ہے جو اللہ نے خود پرفیکٹ فٹ کیا ہے. ہاں یہ پلک ہے نا، یہ پلک، ہاں یہ پلک اللہ نے پرفیکٹ فٹ کیا ہے. ایک تو ظاہری پردہ ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ قدرتی پردہ اللہ نے خود دیا ہے. یہ پلک، یہ پلک اسی لیے دیا ہے کہ جب تمہیں نامناسب کوئی چیز ہے جس کو نہ دیکھنا ہے تو یہ بند کر لو، یہ بند کر لو، خود بخود بند کر لو. یہ ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی، ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی. بس چیزوں کو بند کرنا ہے کہ بند کر کے رکھو. یہ اصل حیا ہے، یہ آنکھوں کی حیا ہے. جب یہ آنکھوں سے حیا اٹھتی ہے نا، پھر اصل حیا اٹھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بندہ سب سے بدترین بے حیا بنتا ہے. اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے نا جی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ بالکل صحیح لفظ ہے، 100% کریکٹ لفظ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور صرف یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ پچھلے انبیاء کے قولوں میں سب سے بہترین قول جو سب نبی نے کہے اور میں بھی کہتا ہوں، وہ قول کون سا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. دیکھو اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو. حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو ادب سکھاتی ہے، بیٹھنا سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے، تمدن سکھاتی ہے. حیا نہیں ہے نا، پھر جو چاہے کر سکتا ہے. انہیں بندر کی طرح ناچ سکتا ہے، ویسے ہی ناچتے ہوئے ڈانس کا نام دے دیے. وہ کیا بندروں کی طرح، جانوروں کی طرح ناچتے ہیں اور آرٹ کا نام دے دیے، ڈانس کا نام دے دیے. تو اصل جو چیز ہے نا جی، وقت مقررہ پر جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، شادی ہو جانی چاہیے اس کی. اس میں اس کی عفت ہے، عزت ہے، احترام ہے. یہی چیز برسوں سے چلی آ رہی تھی، معاشرہ خراب نہیں ہوا تھا اتنا. ہاں جن کے لیے یہ آ کر چائلڈ ایکٹ لاتے ہیں، جن کو بعد میں آ کر مہاتما گاندھی کہتے ہیں، ان کی پہلی شادی 13 سال میں ہوئی تھی جی. ان پہ چائلڈ ایکٹ لگائیں گے کیا آپ؟ ہاں ان کی شادی خود بھی 13 سال میں ہوئی تھی. گاندھی کون سے زمانے کے ہیں؟ آج سے 200 سال پہلے کے زمانے کے نہیں، اسی زمانے میں کے تو ہی.
1948 تو کیا ہے, ان کو گولی ماری گئی. آزادی کے ایک سال ہم کو نہ ادھر کی ہسٹری معلوم نہ ادھر کی ہسٹری معلوم, نہ دنیا معلوم نہ دین معلوم. کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو اس دور کے ہے نا جی, اس وقت بھی یہی تھا. بڑے بڑے لوگوں کی دیکھ لیجئے 13 سال 14 سال سے شادی. ہاں, غالب کے بارے میں تو جو بہت بڑے شاعر ہیں, مشہور ہے نا غالب, غالب اکیڈمی سنے ہوں گے, شاعری اور اردو کے اعتبار سے بہت بڑے شاعر. ان کی شادی بھی 13 سال ہی میں ہوئی تھی. 13 14 15 یہی سال ہوتے تھے شادی کے. بہت زیادہ 10 20 سال کیا ہیں, اوپر نیچے ہو جائیں تو ہو جائیں, کس معاملے میں, پوری زندگی کے اعتبار سے, یعنی 20 سال یا تو 20 22 سال کا عرصہ. یہی عرصہ تھا جو حضرت عبداللہ کی بھی شادی ہوگی. جیسے ہی جوان ہوئے انہوں نے عبد المطلب نے دیکھنا شروع کر دیا, اور جن سے شادی ہوئی ان کی عمر بھی لگ بھگ وہی لگتی ہے کہ زیادہ نہیں تھی, کیونکہ شادی کے 2 سال بعد جب وہ لینے گئی تھی بچے کو, وہ عمر کیلکولیشن کر لیا جائے, اور 6 سال بعد مقام ابوا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ حضرت آمینہ بنت وہب کی وفات کا اندازہ لگا لیجئے, تو اس وقت کی عمر بھی حضرت آمینہ کی 6 سال ملا کر 24 اور 25 سے نہیں بڑھتی. تو یہی لگتا ہے کہ جب شادی کی عمر ہوئی ہوگی تو اس وقت ان کی 17 18 سال ہی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں تھی. انہوں کیا کرتے کہتے, ڈاکٹر بنتے کہتے, پھر اس کے پریکٹس کرتے کہتے, پھر ایم ایس کرتے کہتے, پھر امریکہ کو جاتے کہتے, پھر کماتے کہتے, پھر بڈھے ہو جاتے کہتے, پھر اس کے بعد شادی کرتے کہتے, پھر مولوی صاحب کو دوا پوچھتے رہتے کہتے, بچہ نہیں ہوتا کیا کرنا, کہا کہوں گا بچہ بڈھا کرے تمہیں, جوانی میں کرے تو بچے ہوں گے, بڑھاپے میں کرے تو کیا کریں گے. ہاں ہاں, بچے زیادہ ہنستے, ان کو سمجھ میں آتا رشتہ, ہم کو آتا نہیں آتا معلوم نہیں. ہاں دیو پانی دو تھوڑا. اب جب حضرت عبد المطلب نے شادی کے لیے جو انتخاب کیا, وہ جس نوعیت سے انتخاب کیا وہ پاک دامنی تھی جی. آمینہ بنت وہب انتہائی پاک باز مقدس ترین خاندان کی خاتون تھی, جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا رشتہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا رشتہ ہوا. دونوں طرفہ بڑا پاک باز خاندان تھا, دونوں طرفہ. اور 2 اسٹیپ جا کر حضرت آمینہ بنت وہب اور ان کے باپ آگے جا کر پھر جا کر اللہ کے رسول کے خاندان میں مل جاتا تھا, جہاں سے میں نے پڑھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب, یہاں پر جا کے حضرت آمینہ بنت وہب کا بھی مل جاتا تھا نسب. تو دونوں ایک ہی شاخ سے تھے, بڑے معزز خاندان سے تھے. بعض روایتیں تو اس بات کی بھی شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر حضرت آدم کے زمانے تک, اس نسل سے لے کر اس نسل تک کوئی بھی ولد الزنا نہیں ہوا. اللہ نے ایسا نسب محفوظ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قربان جائیے, اللہ نے جس کو منتخب کر کے حبیب بنایا ان کی شان یہی ہونی چاہیے نا. اللہ نے منتخب کیا, اللہ نے حبیب بنایا. ہاں, تو جوڑا بھی بڑا مقدس ترین بنایا, بڑا بہترین بنایا. شادی ہوئی دونوں کی, حمل ٹھہرا. تو بعض روایتوں میں یہاں تک بھی ہے کہ حمل کا وزن بھی حضرت آمنہ کو نہیں لگتا تھا. یعنی 5-6 مہینے بعد ایک حمل کا وزن ہوتا ہے نا جی, وہ اتنا زیادہ نہیں لگتا تھا جیسے عام ماؤں کو لگتا ہے. اور اسی سے ایک طرح کے مبشرات, ایک طرح کی بہترین خواب حضرت آمینہ کو نظر آنے لگے, جس میں یہ بشارتیں ہوتی تھی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اور بعض روایتیں یہاں تک شاہد ہیں کہ انہیں خواب ہی میں یہ بات بھی بتلایا گیا کہ یہ بچہ جب ہوگا تو اس کا نام تم احمد رکھنا, جس کے واسطے ان کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا. پھر داعیہ کا جب کام ہوا, یعنی بالکل حمل کا وقت قریب آ گیا, بچہ پیدا ہونے کا وقت تھا, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں ہے شفا, یہ بہت پائے کی صحابیہ بنی آگے چل کر, لیکن یہی ہیں جو ڈیلیوری کے وقت وہاں پر تھی اور داعیہ کا کام سر انجام دیا. یاد رکھو, یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں شفا, جو حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرۃ المبشرہ کے اندر ہیں صحابی. ان کی ماں اس زمانے میں بھی دائیوں کا کام, یعنی ڈاکٹر کے اعتبار سے جو نرسیں ہوتی تھی, وہ کام
بعض خاص عورتیں ہی کیا کرتی تھی. ان میں سے ایک شفا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ ساتھ تھی, وہ داعیہ بنی, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب پیدائشی اعتبار سے تاریخوں میں بڑا اختلاف ہے, کسی نے 12 لکھا, کسی نے 8 لکھا, کسی نے 3/12 ربیع الاول لکھا, کسی نے 10/12 ربیع الاول لکھا. لیکن الرحیق المختوم جنہوں نے بڑی تحقیق کے بعد لکھا سیرت کی کتاب, اور اس میں سید سلیمان سلمان منصور پوری نے فلکیات کے ماہر جو مصری ہیئت دان تھے ان کے کیلکولیشن سے جو حساب انہوں نے کیا, انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ دن ڈیٹ کے اعتبار سے 12 نہیں 9 ربیع الاول تھی, جہاں پر ہم 12 کو مناتے ہیں میلاد. حالانکہ تحقیق طلب کام یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یا تو وہ 8 تھی یا تو وہ 9 تھی, 12 نہیں آتی کسی حیثیت سے. یہ مشہور لیکن ہوئے کہ 12 ہے. اگر 12 ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کھانا پکانا یا کوئی بھی رسم یا کوئی بھی کیا ہے ایسا کام جسے ہم میلاد یا عید کا نام دیں, شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن تاریخوں میں اختلاف ہی یہ بات بتا رہی ہے کہ اس پر کوئی فنکشن نہیں ہوتا تھا اسلام کے اندر. کیوں؟ اگر ہوتا تھا تو تاریخ متعین ہوتی, اختلاف نہ ہوتا. اختلاف یہ بات بتا رہی ہے کہ اس تاریخ کو یاد نہیں رکھا گیا, اس تاریخ کو کوئی بھی فنکشن, کوئی بھی ایونٹ, کوئی بھی عید نہیں منائی گئی, اس واسطے ہی تاریخ میں اختلاف پڑا. اگر تاریخ میں اختلاف پڑتا ہے تو یہ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں پر کوئی عید نہیں تھی, کوئی رسم نہیں تھا, کوئی عید میلاد النبی شریعت کے اندر نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پرفیکٹ تاریخ ہوتی, جبکہ پیدائش میں اختلاف ہے, پرفیکٹ تاریخ وفات میں ہے 12 ربیع الاول. اس میں کوئی اختلاف نہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں, تو وہ پرفیکٹ ہے, یہ نہیں ہے. اچھا آگے چلیے, کتنا ہے پانی دے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول, 9 ربیع الاول, 8 ربیع الاول, 3 ربیع الاول, 10 ربیع الاول, یہ سب تاریخیں آئی ہیں تاریخ کے اعتبار سے. لیکن اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ وہ پیر کا دن تھا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنی زندگی میں, جب پیر کو روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خاص پیر کے دن روزہ کیوں؟ فرمایا کہ دیکھو میں اسی دن پیدا ہوا, اس کے شکرانے کے طور پہ میں رکھتا ہوں. تو اگر کسی کو میلاد سے اتنی ہی محبت ہے تو اس کا سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ بریانی پکا کے کھلاؤ, ہرگز نہیں پیر کے دن کا روزہ رکھو, ہر پیر کا دن روزہ رکھو. انہیں رکھتا ہی نہیں, رمضان کے جو روزے رکھتا نہیں نا انہیں. میلاد النبی میں بریانی بنا کو بانٹتا, کھاتا, رات سے پکاتا, دن بھر کھاتا, روزہ نہیں رکھتا. اصل تو یہ ہے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے, تو پیر کا دن کا تو اتفاق ہے سب میں. اور چاش کا وقت تھا, صبح سویرے کا وقت تھا, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اندھیرا جب چھٹتا ہے تو اجالا کس وقت آتا ہے. ہاں یہ بھی دنیا بھر کا اجالا تھا جو تمہارے لیے صراط مستقیم لے کے آیا تھا, بالکل صبح سویرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوا ہے, آپ کے بیٹے کا بیٹا ہوا ہے, کیونکہ باپ اس وقت نہیں تھے. اب ان کا واقعہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے نمبر 7 کے اعتبار سے. شادی ہونے کے بعد حضرت عبداللہ تجارتی سفر کے لیے نکلے. اس زمانے میں قریش کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی, اور وہ گئے واپس نہیں آئے. ٹھیک یوں سمجھیے کہ ان کی بھی عمر کی جوانی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے بلا لیا. یوں سمجھو کہ 25 سے بھی بہت کم تھی عمر اس وقت جب حضرت عبداللہ کو اللہ نے بلا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے. یا رب, یتیمی ذلت نہیں ہے میرے بھائیوں, یتیموں کا خیال رکھو, یتیموں کی بڑی اہمیت ہے. میں ایک سوال ہمیشہ پوچھتا ہوں جب میں ذکر کرتا ہوں سیرت کا واقعہ, کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو ماں باپ اور باپ کے ساتھ زندہ رکھتے ہوئے پیدا کرے؟ قادر تھا یا نہیں تھا؟ تھا. لیکن پھر یتیم ہی کیوں؟ قیامت تک
آنے والے امت محمدیہ کے انسانوں کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو یتیموں کی عزت کرو، توقیر کرو، ان کا سہارا بنو، کیونکہ میرا آنے والا آخری نبی اور حبیب میں نے ان کو یتیم بنایا ہے کوئی مئی کا لال جو ان کی عزت میں اور ان کے شان میں کوئی گستاخی کرے کہ وہ یتیم ہے؟ تو تم پھر کیسے یتیموں کے لیے کیا ہے ٹھٹا مذاق کرتے ہو، یا ان کی توقیر نہیں کرتے ہو، ان کی عزت نہیں کرتے ہو، انہیں معاشرے کا سب سے کمزور ترین فرد سمجھتے ہو، انہیں ذلیل کرتے ہو صرف اس واسطے کہ اس کا باپ معاشرے میں نہیں ہے؟ جس معاشرے میں عزت نہیں ہوتی یتیموں کی، بہت جلد وہ معاشرہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے اس معاشرے کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ جن کے بچے نہیں ہیں، نسخہ سن لو میرے بھائیو، جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، نسخہ سن لو، شادی ہوئی 5 سال 10 سال بچہ نہیں ہے، فلاں ٹریٹمنٹ، فلاں بڑی ڈاکٹر نہیں، فلاں کے پاس دوا کھا لیا، ہومیوپیتھی چلے گئے، ایلوپیتھی چلے گئے، فلاں چلے گئے، سدھا میں دیکھ لیا مولوی صاحب، نہیں ہوا بچہ، یاد رکھو نسخہ سن لو، یتیموں کی کفالت شروع کر دو، اللہ تمہیں ان کی برکت سے بچہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عزت کی ہے، فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے، یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کہاں مقام جنت میں اللہ کے رسول کا؟ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے ہاتھ پہ سر پھیرنے والا، یتیم کو عزت دینے والا، یتیم کا پرسان حال، یتیم کے لیے کیا ہے سہارا بننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا تو مقام کیا ہوگا اس کا ذرا اندازہ کر کے دیکھ لو۔ اسی واسطے پیغام جانا مقصود تھا قیامت تک کے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کیا۔ یہی ذکر کر رہا ہے ضحیٰ کے اندر، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ یا رب کیا عزت، کیا احترام، کیا محبت ٹپکتی ہے، پتہ ہے تمہیں اس صورت میں اللہ کے رسول کے لیے۔ والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ جانے لگی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا کبھی، تیرا رب تیرے ساتھ ہے ہمیشہ، ما ودعک ربک وما قلی۔ یعنی جب اللہ کے رسول کو پیدر پہ مرد بچے پیدا ہوئے اور وفات ہوتی گئی، پہلے عبداللہ پیدا ہوئے، وفات ہو گئی، ابو القاسم پہلے پیدا ہوئے، ان کی بھی وفات ہو گئی، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس کو مرد بچہ پیدا نہیں ہوگا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو تو کوئی بچہ نہیں ہوگا، نسل نہیں بڑھے گی اس کی۔ اللہ نے فوراً نہ چھوڑا اللہ نے آپ کو، ما ودعک ربک وما قلی۔ اصل دنیا نہیں ہے، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت سب سے بہتر ہے جو آپ کو عطا، ہم اتنا دیں گے اس وقت، اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا ہو جائے گا جہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، لیکن اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا۔ عظمت دیکھو رب کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، جب تم یتیم تھے تو ہم نے پناہ نہیں دی تھی؟ اس یتیمی کا ذکر ہی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اب آئیے آگے کے واقعے کی طرف۔ جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی، تو آئے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا، سیدھے خانہ کعبہ میں پہنچے، اس بچے کے لیے دعائیں کی اور محمد نام رکھا۔ مفسرین اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس وقت عرب میں یہ نام مشہور نہیں تھا، کوئی نہیں رکھتا تھا، وہ بالکل یونیک نام تھا محمد۔ محمد الرسول اللہ کا نام رکھنے کے بعد سینکڑوں محمد آئے نام رکھے، لیکن جس وقت محمد کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کسی کا نام محمد نہیں تھا، جس کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ ہاں، تعریف کیا ہوا محمد۔
کسی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، ہم نے خود بلند کیا ہے، ہم نے خود ان کی بلندی دی ہے ہمیں. ہاں، انا محمد و احمد، اللہ کے رسول نے اپنا تعارف کرائے، میرا نام محمد بھی ہے، احمد. انا الماحی، میں مٹانے والا بھی ہوں. ہاں، انا الحاشر، اللہ کے رسول نے 5 نام گنائے اپنے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. ان ناموں میں یہ بھی نام ہے. انا الماحی، میں مٹانے کے لیے آیا ہوں. کیا؟ باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نام رکھا، اور صحیح ترین روایت کے مطابق 7ویں دن انہوں نے ختنہ کیا، عقیقہ کیا. سنت کے مطابق اس وقت بھی جاہلیت کے اعتبار سے جو تھا وہی کیا، جو مشہور ہو گیا ہے کہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. ان روایتوں کی کوئی تصریح نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، اور بہت مشہور کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. ہرگز بھی نہیں. صحیح تر روایت امام ابن القیم اپنے زاد المعاد میں جو لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا ختنہ ہوا اور عبد المطلب نے ارینج کیا تھا، اور 7ویں دن عقیقہ بھی ہوا. یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں. اور یہ کوئی بیوٹی بھی نہیں ہے کہ ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا تو بڑا معزز ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے زمانے میں سنا 2-3 بچوں کے بارے میں جن کو ختنہ کیا ہوا وہ پیدا ہوا، تو اس کی کوئی بیوٹی ہے ہی نہیں کہ وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں کہ اللہ کے رسول کو ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. وہ بیوٹی تھوڑی ہے. وہ تو دوسرے بچوں کو بھی کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے کہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. اور میرے زمانے میں ہوا. ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں خاص لکھا ہے، اور میری سیرت النبی جو سیریز چل رہی ہے میں نے اس میں حوالوں کے ساتھ دیا ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ بالکل بیکار اور ایسی روایات جن کی کوئی سند نہ ہو یہ کہتے ہوئے عوام میں غلط پھیلائیں کہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، دھلے ہوئے پیدا ہوئے، بالکل ایک خون کا کچھ بھی دھبا بھی نہیں تھا. کیا یہ سب روایتیں آئی ہیں کہیں؟ تمہیں کیا پتا؟ جو بات ہے وہ بات کہنی چاہیے، اور جس میں نہیں معلوم ہے اس کو عوام میں نہیں پھیلانا چاہیے. وہ بھی اتنا بڑا مقرر جسے لاکھوں سنتے ہوں اور غلط سنتے ہوں. بعض لوگ میں کہتا ہوں تو چڑ جاتے ہیں، آپ کیوں بولتے ہیں ان کے خلاف؟ ہم ان کے خلاف نہیں بولتے جی، ہم باطل کے خلاف بولتے ہیں. جو حق ہوتا ہے بولتے ہیں. ہم کیا کریں، مجبور ہیں. غلط کو صحیح تو نہیں بول سکتے. لوگوں کو یہ پٹی تو نہیں پڑھائی جا سکتی کہ تقدیس کے نام پر آپ یہ کہنے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو خود اتر کے آیا نماز پڑھا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعوذ باللہ، اللہ نماز پڑھے گا اللہ کے رسول کو؟ کہتے ہیں وہ انٹرنیشنل مقرر صرف تقدیس کے لیے. جھوٹی روایتیں ہے. روایت ایک ہے کہ اللہ نے نماز پڑھی، جھوٹی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. وہ روایت آ کے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے نماز پڑھی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوتے وقت. اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی نماز کی؟ تو یہ سیرت کے نام پر غلط سلط روایات کو بیان کر کے لوگوں سے تعریف کے جملے لے لینا یہ بیکار بات ہے. حقیقت جو ہے وہ ہے ختنہ ہوئی اللہ کے رسول کی، حقیقہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے نارمل بچوں کی پیدائش تھی ویسے ہی پیدائش ہوئی. یہی صحیح ترین روایت ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے ہی پرورش میں رہے یہاں تک کہ 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر نہ ہوئی جس میں دادا فوت ہوئے، اور 6 سال کی عمر تھی جب ماں فوت ہو گئی. دیکھیے بچپن کا زمانہ اللہ کے رسول کا کیسے گزرا. پیدا ہوئے یتیم، 6 سال کی عمر تھی، ماں والدہ ماجدہ کو بھی اللہ نے بلا لیا، اور اس کے بعد ایک ہی سہارا تھا جو سب سے زیادہ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، انہیں دیکھتے تھے، دادا عبد المطلب. ان کو بھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر میں وفات ہو گئی. اب کوئی نہیں رہا خصوصیت سے خاص سگوں میں، یہاں تک کہ مرتے وقت عبد المطلب نے اپنے بیٹے جو عبداللہ کے سگے بھائی تھے ابو طالب، ان کو بلا کے کہا کہ دیکھو میرے بات، اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری تم پہ ہے اور تم دیکھ لینا.
پھر اس کے بعد سے لے کر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر سے چچا کی کفالت میں آئے تو یہ کفالت رہی یہاں تک کہ 10 نبوی میں 10 نبوت میں جب ابو طالب نے انتقال کیا تو اس وقت لگ بھگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی. ہاں 51 ایئرز تک 50 پر 1 سال تک ابو طالب نے اللہ کے رسول کی کفالت کی. کسی چچا نے اپنے بھتیجے کو اتنا نہیں دیکھا ہوگا, کسی بھتیجے نے اتنی محبت نہ کی ہوگی اپنے چچا سے جو ابو طالب کو اللہ کے رسول سے تھی اور اللہ کے رسول کو ابو طالب سے تھی. لیکن اسلام قبول نہیں کیا مرتے وقت تو وہ جنت نہیں جا سکے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی اتنی خدمت کی ہے, آپ کے لیے اتنا کچھ انہوں نے قربان کیا ہے, آج وہ مرنے کے بعد کس حالت میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے, لیکن جو نسبت ہے جو خدمتیں ہیں اس کے عوض انہیں جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہے. وہ عذاب یہ ہے کہ انہیں آگ کے انگارے اور اس کے بنے ہوئے جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہے لیکن جہنم سے نکل نہیں سکے. کیوں؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. اللہ نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دی ہے, جنت نہیں جا سکتا. یہ ہے ابو طالب. تو اس سیکشن سے باہر نکلیے. ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد جہاں جہاں میں واقعہ کر رہا ہوں وہاں نوٹ کیجئے. ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمر مبارک آتی ہے جو ہم جوانی کی عمر کہہ سکتے ہیں, بچپن سے نکلتے ہیں اور یہاں تک کہ 15 سال کی عمر میں ایک جنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں جو جاہلیت کی جنگ ہوتی ہے, لیکن اس وقت اپنے چچا کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دیتے ہیں جسے کہتے ہیں جنگ فجار. جنگ فجار یہ جنگ تھی 2 قبیلوں کے درمیان, عرب کے 2 قبیلوں کے درمیان, جن میں ایک طرف خود اللہ کے رسول کے چچا بھی تھے. تو اللہ کے رسول ان کی مدد کے اعتبار سے اس جنگ میں شریک ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ نبی تھے نا, اللہ محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا کسی ناحق کا قتل نہ ہو جائے اس ہاتھ سے جس کو ہمیں نبوت دینی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ کے رسول کا صرف کام یہ تھا کہ وہ چچا کی مدد کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی تیریں اٹھا کے دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد کا اہم ترین سیرت کا واقعہ وہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے اعتبار سے سفر کیا. جوانی کا یہ منزل, یہ دور ہر ایک کے لیے بڑا ہی انقلاب والا ہوتا ہے, بڑا ہی سوچ اور ترکیبوں والا ہوتا ہے کہ اب میں جوان ہو گیا, یہ کماؤں وہ کروں ایسے ویسے, ہر ایک کا زمانہ اسی میں گزرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمانے میں بحیثیت معاش کے کام کیا, اور وہ کام تھا حدیث میں صحیح بخاری کی روایتوں کے مطابق. تو ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ میں نے چند قیراط پر مکے کے سرداروں کی بکریاں جو تھی ان لوگوں کی بکریوں کو میں نے چرایا ہے, چند قیراط پر. قیراط اس زمانے کا ایک پیسہ تھا, ایک قیمت تھی, ایک ویلیو تھی جس کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی بکریاں لے جا کے چرا کے لے آتے تھے جس کے عوض معاوضہ ملتا تھا. یہ بھی جوانی میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بکریوں کو چرانے کے اعتبار سے بھی خاص بات ایک نوٹ کیجئے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جو بکریاں نہ چرایا. یعنی بڑا سنت کا کام ہے بکریاں چرانا, بڑا محبوب کام ہے, بڑا اچھا کام ہے. اگر ہم اس معاملے میں اچھے ہوتے تو ہمیں کیا ہے اس طرح کے کرونا وائرس کے بحران میں کبھی ہمیں پیسے میں کمی نہ ہوتی. ہم نے بھی کیا کیا, تجارت چھوڑ کے غلامی کی زندگی گزارنا شروع کر دیا تو ہمارے لیے جابیں چھوٹ گئی. اگر ہم تجارت کی زندگی اپناتے نا تو مسائل نہیں ہوتے. اور بکری میں تو بڑا اللہ نے برکت دے رکھی ہے. وہ برکت کی سب سے بڑی مثال ہی کیا ہے, کتا کتی کا جو معاملہ ہوتا ہے نا جی, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک حمل میں کتی کتنے بچے جنتی ہے معلوم؟ ہاں کتنے بھائی؟ ہاں خاصا تجربہ ہے جس طرح ان کو. ہاں 10-11 کتے رنگے. میں تو 3-4 بولنے والا تھا تو میں 10-11 بول کو بڑھا والا ہے. بہرکیف ایک نہیں,
ایک تو نہیں، لیکن پھر بھی اسے کون بھی کھاتا نہیں کھاتا. بکری کو کتنے کھاتے ہیں؟ ایک دن میں کروڑوں بکرے اور بکریاں کٹتی ہیں، پھر بھی تعداد میں کون بڑے ہیں؟ کتا ہے بکری ہے؟ ہاں چھوڑیں گے ہمیں رانا کھاتے نا بیٹھ کو. ہاں البرکت دیکھو، حالانکہ بکری ایک وقت میں ایک ہی دیتی، برکت دیکھو کیسے. تو اس میں بڑی برکت ہے. تو اسی واسطے بعض مفسرین اور سیرت نگار اس معاملے میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ جو بکری کی تجارت اور بکرا بکری کی چرواہے کا معاملہ جو ہوتا ہے نا جی، اس میں اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو نقصان نہیں اٹھاتا کبھی بھی. ایک جوڑے کو لا کے رکھو، 1-2 سال کیا ہے اس کے لیے پرورش کرو، فارم بناؤ اور اس کے پیچھے لگو، ایک کی جگہ 100 نظر آئیں گے. اب لے جا کے بقرعید میں کیا کرنا ہے، وہ 1000-2000 کا جو لیے تھے جوڑا، اب 12-12 ہزار کا بیچ کو کھا لے پورا. ہاں کہاں چلے گیا؟ لاکھوں میں بزنس. یہ بزنس وغیرہ کیا ہے، ہم مسلمانوں میں کرنے کے بجائے یہ بھی اب غیر مسلموں میں ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بہت بابرکت بزنس. اسی واسطے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو بکریاں نہ چرایا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا معاشی اعتبار سے. لیکن سب سے اہم ترین جو تھا وہ تجارت تھی قریش کی. یہاں سے نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے. پتہ نہیں حافظ صاحب آپ صحیح گن رہے ہیں یا نہیں، کتنے ہوئے؟ دیکھو یہاں سے اختلاف ہوگا. قاضی صاحب کے پاس جانا 9 ہوئے یا 10 ہوئے پوچھنے. ایک 9 بولتے نہیں اور 10 بولتے. دیکھیں 10 ہو گئے. اور ماشاء اللہ پہ برابر سنتے ہیں بھائی. 10 ہی چھوئے رہیں گے. کیا تو بڑھ کو بولے تو میری سائڈ، کم بولے تو ان کی سائڈ. ہاں ہاں اچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اعتبار سے جو سفر کیا وہ شام کا سفر کیا، اور اس سفر کی رودات بھی بڑی حکمت والی ہے، اور اسی سے کیا ہے تعلق ہے نکاح کا. اس میں بڑی باتیں ہیں جو آپ کے لیے نصیحتوں کے طور پر میں نکات پیش کر دوں گا. ہوا یہ کہ یہ بہترین حسب و نسب والی معزز ترین خاتون تھی اور مالدار ترین خاتون بھی تھی، جن کا نام تھا خدیجہ. لوگ ختیجہ بولتے، ختیجہ نہیں ہے، وہ خدیجہ ہے، دال ہے، ٹی نہیں ہے، ڈی ہے. حضرت خدیجہ جو بعد میں الکبرا کہلائے، خدیجۃ الکبرا، یہ دراصل اس وقت کی مالدار ترین خاتون بھی تھی، حسب و نسب کے اعتبار سے بہت ہی باعزت گھرانے کی خاتون بھی تھی. اور اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں، ایک روایت میں ہے 3 شادیاں ہو چکی تھی، اور جن سے شادیاں ہوئی تھی ان سے بچے بھی تھے، لیکن شوہر کسی جنگ میں یا کسی سفر میں وفات پا چکے تھے. اب بیوہ تھی. اس وقت مالداری کے اعتبار سے جب مال تھا تو اتنا تمدن تو تھا اس وقت بھی عربوں میں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عرب کی عورتیں بھی باقاعدہ اس زمانے کے اصول و ضوابط کے اعتبار سے، پردہ وغیرہ کے اعتبار سے رہتے ہوئے بھی تجارت کیا کرتی تھی، جو اسلام نے نہیں روکا. بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیا ہے اسلامک ماحول ملا ہے. ہمارا معاملہ ایک سوچ الگ بن گئی ہے. عورت بولے تو خالی بسان کپڑے پہننے کو، پیاس کی باس کچن میں چلانا ہونے، خالی کیا پکانا. صبح ناشتہ ہوا، دوپہر کیا دوپہر ہوا تو شام کا اسنیکس کیا اسنیک ہوگا، سو رات کا کنڈا کھا لے تو صبح کو ناشتہ. ابھی کھا کو ہضم بھی نہیں کرا، ناشتے کے اوپر گفتگو سے ایسا چکی بنا کے رکھ دیتا، صرف خالی پکاؤ. نہ اس کی پڑھائی کی فکر ہے، نہ اس کی تربیت کی فکر ہے، نہ اس کو علم دینے کی فکر ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے، نہ محبت کی باتیں ہیں. اب انہیں خالی کھاتا انہیں دیکھتی، انہیں برابر نہیں محبت کی باتیں کرنے، دوسرے سے بات کریں گے، فون ڈالتے انہوں. کون شادی ہو گئے بعد بھی یہ زیادہ فتنہ ہے آج کل. کیوں بھائی؟ شوہر وقت نہیں دیتا. حالانکہ یہ نہیں ہے بات، انہیں ہر معاملے میں آگے بھی لے آؤ، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسلامی اصولوں کو اپناؤ. بس تجارت بھی کرو، کر سکتے ہیں پردے کے اندر. تو وہ خاتون بھی اس دور کی مالدار ترین تجارت کیسے کرتے تھے؟ وہ مزاربت کر دیتے تھے. جو اصول کیا تھا کہ اپنا سرمایہ لگاؤ، اپنا ریٹ دو، جاؤ بیچ کے آؤ، منافع جو آئے گا وہ اتنے % آپ کا ہوگا، اتنے % میرا ہوگا، لیکن اصل کیپٹل میرا اپنا ہوگا. تو اس بنیاد پر
خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر جب پڑی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی. اسی واسطے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی عقل مند ترین عورتوں میں سے ایک ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ انہوں نے جیسے ہی اخلاق محمدی کو دیکھا، ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، پہچان لیا کہ یہ وہ قوم کا نبی ہے، یہ وہ شخص ہے جو بڑا ہو کر کچھ نہ کچھ بننے والا ہے. اس واسطے ہمیں بڑے بڑے گھرانوں سے جو رشتے آئے ہیں ان کو ٹھکرانا ہے اور محمد کو اپنانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی واسطے انہوں نے خود اپروچ کیا، کہا کہ آپ میرا مال کیوں نہیں لے جاتے؟ میں بہت سوں کو کیا ہے مال دے کے بھیجتی ہوں، اور جب وہ واپس آتے ہیں منافع لے کے اس میں سے ایک حصہ ان کو دیتی ہوں. اگر آپ میرا مال لے کے بزنس کر کے آئیں گے تو میں جتنا دیتی ہوں دوسروں کو اس سے دگنا دوں گی آپ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور پھر سفر کو لیے نکلے. یہ پہلا سفر تھا تجارتی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں ساتھ میں میسرہ نام کا ایک غلام بھی تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے خدمت گزاری کرے. یہ مال لے کے جب پہنچے اور تجارت میں ہاتھ ڈالا، میسرہ جو غلام تھا ساتھ میں، وہ سب سے زیادہ حیران تو اس بات پر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور وعدہ اور تجارت کے اندر جو ایمانداری تھی وہ دراصل سب سے زیادہ میسرہ کو بہا گئی. جو بھاگئی وہ بات یہی تھی کہ اتنے با اخلاق، اتنا بہترین بات، اتنے بہترین وعدے جو کر دیا. بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ ایک شخص نے، ابھی نبوت نہیں ملی اس وقت کا واقعہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے ایک شخص نے کہا کہ تھوڑی دیر رکیے، میں واپس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں، ذرا مجھے کام ہے. اور اللہ کے رسول وہیں رک گئے اور وہ شخص واپس گیا، بھول گیا کہ اللہ کے رسول کو وہ کھڑا کر کے آیا ہے. یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، پھر اس کو یاد آیا، وہ دوڑا بھاگا، اس وقت وہاں پر پہنچا تو اللہ کے رسول وہیں کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ واپس آئے تک میں رہوں گا. وہ پشیمان ہوا، وہ معافی تلافی کرنے لگا کہ میں بھول گیا تھا. تو اللہ کے رسول اس پہ غصہ نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کر دیا تھا اس واسطے میں آگے نہیں گیا. یہ وعدہ وفائی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے. تو میسرہ کو سب سے زیادہ یہ پسند آیا کہ اسی واسطے اس سفر سے جب واپس آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو مال واپس کیا تو منافع بھی اللہ نے جو دے رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دیا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اس وقت جو تجارت میں آپ لے کے آئے منافع، وہ منافع میں دوسروں کو جو دیتی ہوں اس سے بہت زیادہ آیا ہے. تو اس حیثیت سے جو بات ہوئی میں بھی آپ کو زیادہ منافع دوں گی. اور ساتھ میں جب میسرہ کو بلا کے ایک بات پوچھی کہ تم نے محمد کو کیسے پایا، تو اس نے تصویر سامنے رکھ دی کہ تم کیا پوچھتے ہو ان کے اخلاق کا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذہن میں آیا کہ ہمیں جتنے بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آ رہے ہیں ان سب کو ٹھکرانا ہے اور محمد الرسول اللہ کو پیغام بھیجنا ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بھیجیں، کیسے بات کریں. ہاں، ان کی بہن تھی حالہ، انہوں نے کہا کہ بات کرو تم جا کر. اور اس کے بعد جب بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے. کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ مالدار ترین خاتون تھی. کہا کہ میرے پاس تو کیا ہے. کہا کہ نہیں، وہ خود چاہ رہی ہے نکاح کا، نکاح کا پیغام ان کی طرف سے آیا ہے. تو چچا پالنہار تھے، چچا کی پرورش میں تھے. ادب دیکھیے، ادب کا تھا، باپ نہیں تھے، وہ چچا تھے، لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، پھر میں جواب دوں گا آپ کو. جب چچا سے بات ہوئی، چچا بھی خوش ہوئے، تعجب بھی کیا، خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے. کہا کہ ہاں. پھر اس کے بعد یہاں تک روایتوں میں بھی آتا ہے کہ خود چچا نے ہی خطبہ پڑھا ہے. نکاح ہوا، جبکہ عمر اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. 15 سال کا ڈیفرنٹ تھا، اور پہلی شادی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تیسری شادی تھی. ان کے بچے بھی تھے.
تو اس حیثیت سے پہلا معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں عمر کا تفاوت اور اس طرح کی جو ہم نے رسومات پیدا کر لیے ہیں یہ شادی کے لیے رکاوٹیں نہیں بنتی. ہاں بالکل ہم عمر ایک طرح سے جو کفو کہتے ہیں اس حساب سے رشتہ آیا ہے, کیجئے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کبھی کبھی اس طرح کا تفاوت ہو تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہوتا, حرام نہیں ہو جاتی شادی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال, خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, کامیاب ترین شادی اس سے بہتر کوئی اور نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارا. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدیجۃ الکبریٰ زوجیت کے اندر تھی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. 25 سال کا عرصہ, پورے 25 سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی, تو پھر دوسری شادی جو کی وہ حضرت سودا, اور تیسری شادی جو تھی وہ حضرت عائشہ سے تھی. اور یہی وہ شخصیت ہیں, یہی وہ خاتون ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو اولاد دی. کسی بھی اور کوئی نکاح اور کوئی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی سوائے ماریت القبطیہ کے, جن سے ایک لڑکا آخری میں 9 ہجری کے بعد پیدا ہوا, جن کا نام اسم گرامی ابراہیم ہے, اور وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے. بقیہ سب اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. شادی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اعتبار سے کوئی سفر نہیں کیا, اور خدیجۃ الکبریٰ کی محبتیں اور ان کے کام, ان کے خدمتیں اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش سے بے نیاز کر دیا. اسی واسطے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نبوت کا جو زمانہ قریب آیا تو اس وقت تنہائی پسند ہوتے چلے گئے اور غار حرا میں بیٹھنے لگے. 35 سال کی عمر تھی جب ایک ہنگامہ برپا ہوا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ جو حضرت آدم نے پہلی مرتبہ تعمیر کیا تھا اور اس کو حضرت ابراہیم نے عصر نو تعمیر کروایا تھا, اس زمانے کے لحاظ سے لے کر اس وقت تک وہی کعبے کی تعمیر تھی جو کہ سیلاب اور دوسرے حوادثات اور ہوائیں اور جو کچھ بھی کیا ہے زمانے کے اعتبار سے جو آفتیں آتی تھی وہ ڈائریکٹ کھلے میدان میں تھا کعبۃ اللہ, تو اسی پر پڑتی تھی. تو اس حیثیت سے کعبۃ اللہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی. بارشیں پڑتی تھی تو پانی آ کے جم جاتا تھا صحن میں, جس سے کعبہ بہت کمزور ہو گیا تھا. اور اس وقت کی قوم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اس سے زیادہ کعبۃ اللہ کو اسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے, تو کریں گے کیا, اس کو توڑیں اور پھر بنائیں. لیکن سب نے دیکھ لیا تھا جب ابرہا نے توڑنے کے لیے کعبۃ اللہ کو آیا ہاتھیوں والا لشکر لے کر, اللہ نے اس کے اوپر کیا عذاب نازل کیا اور کس طرح وہ برباد ہوا, جو اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے, یہ سب نے دیکھا تھا. تو اس واسطے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ پرانا جو کعبہ تھا اس کو آپ ڈھائیں اور نئے کعبے کو آپ تعمیر کریں. سب سوچ میں پڑ گئے, اب کعبۃ اللہ کو ڈھانا کون ہے, کیونکہ بننا ہے تو ڈھانا ہے. اب ڈھانے کی تو ہمت نہیں ہے, کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. اس میں وہ عقل مند ترین شخص وہ اس وقت کا خالد ابن الولید کے باپ, جو اسلام کا بدترین دشمن بنا بعد میں آگے چل کر, لیکن تھا بڑا ذہین فتین. اسی واسطے اللہ کے رسول بھی کبھی کبھی افسوس کرتے تھے کہ یہ تھا بڑا ذہین فتین, آخر اسلام کیوں نہیں لایا. ہاں, خالد بن ولید کا باپ ہے ولید بن مغیرہ, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں کئی آیتیں نازل کی, نام نہیں آیا ہے. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19. یہ تمام آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. تو اس نے کہا کہ دیکھو, ابرہہ جب آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کو, اس وقت اس کی نیت بری تھی, اور ہم جو ڈھانے کو جا رہے ہیں
ہماری نیت ٹھیک ہے, ہم اس کو عصر نو بننا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, اس واسطے اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا. تبھی بھی قوم نہیں مانی تو وہ کہا کہ دیکھو میں پہلے جاتا ہوں اور توڑتا ہوں کعبۃ اللہ کی اینٹ, پہلے گراتا ہوں, اگر مجھ پر عذاب نہ آیا تو تم آ جانا. پھر جا کے وہ پہلا پتھر مارا اور گرایا. جب قوم نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا تو تب جا کے ملی. اتنا زین و فتین تھا, لیکن قسمت کیا کریں گے, جب اسلام آیا تو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا. تو جب کعبۃ اللہ عصر نو بنایا گیا, عام اعلان ہوا کہ کعبۃ اللہ بنانے کے لیے تعمیر کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے. چندہ, ہاں بیوٹی کیا ہے پتہ ہے کیا بیوٹی؟ لکھا گیا کہ دیکھو اس میں رنڈی کی رقم, زنا کی رقم اور حرام کاری, سود کی رقم, کوئی رقم شامل نہیں ہوگی, صرف حلال رقم جمع کرو کیونکہ ہمیں اللہ کا گھر بننا ہے. کہیں یہ حالت وہی تو نہیں جو آج بھی ہمارے مسجدوں میں لکھا جاتا ہے. دیکھو بھائی, دینے والا بولتا مولوی صاحب یہ سود کی رقم نہیں, مولوی صاحب یہ حلال کمائی کی رقم. تو مسلمان سود بھی لیتا کیا؟ وہی حالت ان کی بھی ہو گئی تھی, یہی معاشرہ ہو گیا تھا وہاں پر بھی. وہ بھی ملت ابراہیم دین ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن وہی بگاڑ آ گیا تھا. جب اللہ کی مسجد کا معاملہ آیا تو صاف کہا کہ دیکھو سود کی رقم نہیں چلے گی, حرام کی رقم نہیں چلے گی. معلوم تھا حرام, لیکن سب ان پہ چلتا. آج بھی یہی ہے کہ ہم دراصل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے لیے تو الگ رکھتے ہیں, لیکن اپنے کھانے کے لیے بینک میں کام کرتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, سود کھاتے ہیں, سب کچھ حرام کاری چلے, دھوکے بازی چل رہی ہے, سب چل رہا ہے. حالانکہ کیا ہے, تمہارے لیے حرام ہے صرف مسجد کے لیے کیا ہے حرام ہے, یہ تمہارے لیے حلال ہو گیا. ہاں بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا, تو باہر بیٹھا جھوٹ بولیں گا کہ باہر بھی جھوٹ حرام ہی ہے, یہاں بھی جھوٹ حرام ہے. تو ہم نے مسجد کا اسلام الگ بنا کے رکھ لیا, باہر کا اسلام اپنی مرضی منمانی. یہاں آئے تو صحیح مسلمان, اللہ کو مسجد کا مسلمان نہیں چاہیے, اللہ کو 24 آورس کا مسلمان چاہیے. تو انہوں نے بھی یہی لگایا تھا. تو اسی واسطے روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ عمارت مکمل ہونے پہ آئی پیسہ شارٹیج پڑ گیا. حضرت ابراہیم جو کعبہ بنائے تھے نا جی, وہ ایسے چار کونی تھا, اور وہ چار کونی کعبے میں ایک دروازہ ادھر تھا اور ایک دروازہ ادھر تھا, اور دروازہ بالکل نیچے تھا جیسے ہمارے دروازے ہوتے ہیں. اب کعبۃ اللہ کا دروازہ کہاں ہے بولو؟ ہماری ہائٹ پہ نہیں, ہمارے ہاتھ کے ہائٹ پہ ہے, جسے ملتزم کہتے ہیں, جس کی چوکٹ کو, اتنا اونچا, اور ایک ہی دروازہ ہے. لیکن جو بنائے تھے حضرت ابراہیم, وہ جا بھی وہ چوکور, لیکن 2 دروازے تھے, اور ساتھ میں ہائٹ نہیں تھا, ہر ایک کو آنے جانے کی سہولت کے اعتبار سے نیچے ہی تھا دروازہ. اسی واسطے آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش بھی کی کہ اگر یہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو, کیونکہ نئے نئے مسلمان بنے تھے فتح مکہ کے بعد, تو ان لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو, تو میری خواہش ہے کہ عائشہ میں اس دروازے کو, میں اس کعبے کی تعمیر کو ویسے ہی بنا دوں جو میرے باپ ابراہیم نے بنایا تھا, کہ 2 دروازے رکھ دوں اور دروازے کو نیچے کر دوں, اور کوئی انسان کعبے میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل ہو اور ایک دروازے سے نکل جائے. لیکن مجھے کہیں لوگ اختلافات میں نہ پڑ جائیں, اس واسطے مجھے خوف ہے کہ میں ایسا کروں تو اختلاف ہو جائے گا. اس واسطے اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ویسے ہی. امت کے اختلاف کی اتنی فکر تھی. کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم کے بنیاد پہ نہیں ہے, پھر بھی چھوڑ دیا. آج ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے انہیں ایک چاند کہتے, انہیں ایک چاند کہتے, انہیں منایا تو انہیں گلے ملتا نہیں, انہیں منایا تو انہیں گلے ملتا نہیں. ہاں میں ہجری فالو کرتا سو, تو کیا با میں ڈائریکٹ فالو کرتا سو. انہیں کیا, انہیں سیٹلائٹ میں دیکھ کو آتا کہتے, اوپر سے سیدھا نکلا نہیں نکلا, انہیں اس کا فالو کرتا. باپ منایا تو بیٹا گلے ملتا نہیں, بیٹا منایا تو باپ گلے ملتا نہیں. چھوٹی بات پہ اختلاف, حالانکہ جنت جہنم کا فیصلہ اس پہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں کل بلائے اللہ تعالیٰ, ہاں بھائی عید چاند سے منائے کی, سعودی سے منائے کی, سعودی سے جاؤ جنت کو, تمہیں نہیں میں ہندوستان جاؤ جہنم کو, سیدھے اس پہ فیصلہ ہونے والا ہے.
ہاں چاند میں کتنے اختلافات ہیں ہمارے بھائی. کب ہے نماز؟ اذان ہے، نماز ہے، جماعت تو ہوگا. پہلے ہی بتانا چاہیے تھا نا 8:15 کو، بول دینا چاہیے. تو 2 منٹ باقی ہیں، کتنے ہوئے؟ نہیں صحیح نہیں گنتے تمہیں بولو بھائی. کیا کہ موبائل دیکھتے ہو نا. ہاں کیا دیکھ کو بولتے دیکھے 13 ہو گئے گا تو ان کے پاس. تو یہ چیز جو ہے ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں. بہرکیف جتنے بھی ہوئے انشاءاللہ اس کو آگے میں رکھیں گے. نہیں خاصے تھکے ہوئے بھی ہیں، سنتے بول کو سناتے کہ تو بعد میں کیا چیر کھینچ جان لے آتے میری. ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے. تو ہاں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں پیسے کم پڑ گئے، برابر معلوم ہے ان کو. ہاں پیسے کم پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس آج بھی. تو اب دراصل انہوں نے کیا کیا، جو شارٹیج ہوا نا جی اس واسطے، کیونکہ حلال کمائی کی شرط لگائی تھی تو قوم کا چندہ جو اکٹھا ہوا تھا وہ شارٹیج ہو گیا تھا. اب پیسہ نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو رقبہ تھا نا، وہ جو بڑا لمبا پن، اس سے انہوں نے کم کیا، کم کر کے کعبۃ اللہ کو چھوٹا کیا. اسی واسطے وہ باؤنڈری دکھتی ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں آج بھی کعبۃ اللہ کی تصویر میں. کعبۃ اللہ کے 3 کونے تو کھلے ہوئے ہیں، وہاں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، لیکن چوتھے کونے پر آپ کو ایک باؤنڈری ملے گی گول سی، جس کے اندر کی جگہ کو حتیم کہتے ہیں. یہ کیوں اس واسطے یہ باؤنڈری صرف یہاں لگی ہوئی ہے؟ اس واسطے کہ اصل میں وہ جگہ ابھی کعبۃ اللہ کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا وہ وہاں تک تھا کعبہ. انہوں نے کیا کیا، اس کو مختص کر دیا. تو وہ کعبۃ اللہ کی وہ جگہ نشانی بننا تھا نا، اس واسطے انہوں نے اسے باؤنڈری بنا دی کہ یہ. تو اگر کسی کو موقع مل جائے کہ حتیم میں نماز پڑھنے کا، تو وہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے ہی برابر ہے، کیونکہ وہ وہی جگہ ہے، کعبۃ اللہ ہی کی جگہ ہے. تو یہ حتیم کی نشانی ہمیں بتا رہی کہ اس دور میں انہوں نے اس کو مینٹین کیا کہ اس میں کوئی بھی حرام کا لقمہ نہ آ جائے، اور انہوں نے بنا دیا. اور اس میں خاص طور پر کیونکہ کعبہ پورا کے چوکور ہے، بالکل 4 کونی، اگر طواف شروع کیا جائے ایک کونے سے اور ایک کونے پہ ختم کیا جائے، لیکن انسان کو کیسے معلوم ہو کہ کس کونے سے شروع کر کے کس کونے پہ ختم کرنا ہے؟ کوئی نشانی تو مقرر ہونا کہ اس کونے سے شروع کرنا ہے. ہجوم کی وجہ سے اب تو کیا ہے، لائٹنگ ہو گئی ہے، گرین لائٹ ہے، کہاں بھی جاؤ حرم کے کس کونے پہ بھی جاؤ آپ کو گرین لائٹ مل جائے گی کہ آپ یہاں سے کیا ہے، حجر اسود ہے اور آپ کو شروع کرنا ہے، شروع کر لیتے ہیں. لیکن اب ہجوم ہے. لیکن جب خالی تھا اور کعبہ کیا ہے، کوئی ایک نشانی کا تھا، لائٹ بھی دراصل حجر اسود کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، تو اس واسطے کہ وہ کونا جہاں سے شروع کرے اس کی نشانی کے اعتبار سے حجر اسود کو اللہ نے دیا تھا. یہ جنت کا پتھر ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جسے اللہ نے اس کے نور کو بجھا کے بھیجا. حدیث میں آتا ہے اتنا چمکدار تھا، اگر اس چمک کے ساتھ اللہ بھیج دیتا نا، دنیا پوری کی پوری، آنکھیں پوری کی پوری جاتی رہتی، لوگوں کو دیکھنے نہیں ہوتا، اور اس چمک سے دنیا اندھیری ہو جاتی. اس واسطے اللہ نے اس کے چمک کو بجھا دیا اور اس کو بھیجا. اور وہ جب آیا تھا جنت سے بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں نے ہاتھ لگا کے ان کے گناہوں کو وہ چوستا چوستا کالا بن گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہی حجر اسود پڑ گیا، کالا پتھر. تو اس کو چومنا مستحب ہے، اسے بوسا دینا، پیار کرنا، اس واسطے نہیں کہ اس کے اندر اللہ ہے، نعوذ باللہ، اس واسطے نہیں کہ اس کے اندر کوئی خاص خاصیت ہے، اس واسطے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی واسطے حضرت عمر جب چوما کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے وہیں کہا کرتے تھے، اے حجر اسود، تو پتھروں میں سے ایک پتھر ہی ہے، تیرے اندر کوئی نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے. اللہ کی قسم میں محمد الرسول اللہ کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے بوسا نہ دیتا. کیوں کہہ رہے ہیں جی یہ؟ اس واسطے کہ حجر اسود سن رہا ہے نا. آنے والی پبلک امیر المومنین ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں غور سے سنے گی تو پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، دیکھو یہ چومنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پتھر میں کوئی پاور آ گیا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے چوما ہے تو میں چوما ہوں بس.
آج بھی جو کیا ہے وہاں مارم ماری ہوتی ہے چومنے کے لیے، یہ دراصل ایک طرح کی جہالت ہے، کیونکہ چومنا دراصل سنت ہے۔ کسی مسلمان کو حرم میں تکلیف دینا حرام ہے، ایک سنت کو پانے کے لیے حرام کا کام کرنا جہالت ہے۔ موقع مل گیا تو چوم لیں، موقع نہ ملا تو چھوڑ دیں، بس۔ تو اس پتھر کو نصب کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکمت عملی اختیار کی۔ ہر قبیلہ، ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں نصب کروں اٹھا کر۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، آخر کار فیصلہ ہوا کہ نہیں، کل صبح سویرے کون آئے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ حتیٰ کہ بعض روایتیں یہاں تک ہیں کہ لوگوں نے تلواریں نکال لی تھی اس کے واسطے کہ ہم نصب کریں گے، ہم نصب کریں گے۔ یہاں تک کہ صبح سویرے حرم کے اندر داخل ہونے والا شخص اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو لوگ پکار اٹھے، یہ تو ہمارے محبوب ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ کب؟ ابھی نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تو جان پر بنی، جان لینے پر تل گئے۔ تو یہ توحید کی دعوت آپ کو لے جائے گی اسی راہ پر جہاں پر تکالیف ہیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے منڈی کھاتے کھاتے کام نہیں چلے گا میرے بھائی، وہاں گالیاں بھی سننی پڑیں گی۔ لیکن جب وہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی تو اس وقت یہ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو کیا ہیں، امین ہے، صادق ہیں، ان کی بات تو ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے، کہ ایسا کام کرو، ایک چادر لاؤ اور میں اپنے ہاتھ سے لے کر چادر پہ رکھتا ہوں اس پتھر کو، اور ہم سب لے کے جائیں گے جہاں نصب کرنا ہے وہاں تک، پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اسے فٹ کر دیتا ہوں۔ تو سب کو بھی ملا لیا اور کام بھی بن گیا، قوم بھی خوش ہو گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے پہلے ہی ایک طرح کا لوگوں کے اندر حکمت کے اعتبار سے دلوں میں ڈھاک بٹھا دی اور محبت دلوں میں ڈال دی، اور تصفیہ اور فیصلہ کرنے کا ایک ملکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دیکھو اس طرح معاملات امت کے حل کرنے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔